اما بعد، خوف کے متعلق جو ہے وہ باب چل رہا تھا، خوف کے متعلق باب چل رہا تھا. تو آپ لوگوں میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ خوف کی اقسام کیا ہیں؟ کتنی خوف کی کتنی اقسام ہیں؟ جی آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے بھی کوئی اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہے جواب دے سکتا ہے وہ. السلام علیکم. تین کون سی ہیں؟ ایک سیکنڈ. تین کون سی ہیں؟ وعلیکم السلام. جی محبت، خوف، امید، یہ تین طرح کا خوف ہے اللہ کا. ہاں مشروع، ممنوع اور مباح. جی. مشروع کون سا ہے؟ مشروع اللہ کا خوف جو ضروری ہے. ہاں. ممنوع جو کہ مشروع یعنی جس کو شریعت نے شریعت فرض قرار دیا. جی. اور ممنوع جو کہ حرام ہے، اور مباح جو کہ جائز ہے. حرام کون سا ہے؟ حرام ہے جیسے غیر اللہ کا خوف، کہ مثال کے طور پہ مزار گرا دیں گے تو کچھ ہو جائے گا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، ممنوع میں آ جاتا ہے. نہیں. جی سلمان بھائی، آپ ابھی رجسٹر کھول کے دیکھ رہے ہیں. ہم نے لاسٹ کلاس میں پتہ نہیں کوئی کچھ نصیحتیں کی تھی کہ پڑھا کیسے جائے. ممنوع جو ہے وہ حرام اور شرک بھی ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کی کلاس میں کی تھی؟ پتہ نہیں آپ کی کلاس میں کی تھی. میں نے بتایا تھا کہ کلاس سے پہلے بھی پڑھا جائے، کلاس کے بعد بھی پڑھا جائے. جی آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے بتائیں کوئی وربلی، لکھنے میں اتنا ٹائم ضائع نہ کریں. جو شریعت نے جس خوف کے بارے میں بتایا، یعنی جو فرض ہے، فرض ہے اللہ سے ڈرنا. مشروع کا معنی فرض نہیں، مشروع کا معنی جو شریعت میں جس کا ذکر ہے. ہاں اب وہ مشروع مستحب بھی ہو سکتا ہے، یہ اصول فقہ کی اصطلاحات ہے. مستحب بھی ہو سکتا ہے، فرض بھی ہو سکتا ہے، یعنی شریعت نے جس کو چاہا ہے، طلب کیا ہے، یہ ہوتا ہے مشروع. چلے جی، میرے خیال میں شاید آپ کا وہ کھلا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے کچھ بھی بول سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو حرام خوف ایسا ہوتا ہے جو کہ عبادت یا کسی واجب سے روک دے، جیسے کہ خواتین جو ہیں شارٹ نمازی کی ڈر سے اگر حجاب نہ پہنیں تو پھر وہ رک جائیں اگر کوئی اللہ کا کام پورا کرنے سے، تو پھر وہ حرام میں آ جاتا ہے. جی ہاں آگے. ممنوع خوف میں نے بتایا تھا دو طرح کا ہوتا ہے نا. جی ممنوع، جی ایک جو ہے جیسے اللہ کے خوف سے اللہ کی اطاعت آپ چھوڑ دیں، اور وہ شرک اصغر ہوتا ہے، جیسے ریاکاری ہے تو وہ شرک اصغر میں ممنوع والا خوف آ جاتا ہے. پھر شرک اکبر ہے کہ آپ کوئی اسباب نہیں ہوتے مگر آپ غیر اللہ کی جو ہے خوف رکھتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا مکس ہو رہا ہے، تھوڑا سا مکس اپ ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ شیخ. شیخ میں بتاؤں؟ جی جی بتائیں. شرک ممنوع جو ہے دو طرح کے آپ نے بتایا تھے، ایک شرک اور ایک حرام. شرک وہ جو جس میں ظاہری اسباب ہو، اور حرام جیسے فار ایگزامپل سسٹر نے بتایا کہ اگر ہم ظاہری اسباب ہوں، جس میں ظاہری اسباب ظاہری ہوں، اسباب ظاہری ہوں شرک میں. نہیں غیر اللہ کا خوف رکھنا نہیں. شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ ہلو حاول. جی شیخ میں کوشش کروں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ اچھا کوشش کر رہے ہیں. جی کوشش کریں. شیخ جو آپ کوشش نہیں ہوتی بھائی، یہ میں نے پڑھایا ہوا ہے. جی جی شیخ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. کوشش نہیں کریں، بتائیں. جی جی شیخ جو دوسری قسم ہے خوف کی، کر رہے ہیں کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں کچھ پڑھایا تھا اور لوگوں کو شاید کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو سمجھ نہیں آیا تو پوچھیں، کیونکہ لوگ چیزوں کو سب کر رہے ہیں. جی جی شیخ جو دوسری قسم ہے ممنوع کی، ہاں یہ آپ نے دو قسم بتائی، ایک شرک ہوتا ہے اور ایک حرام. ہاں. اور جو خوف شرک ہوتا ہے وہ کہ غیر اللہ سے رکھنا کہ وہ نقصان پہنچائے گا، چاہے صاحب قبر ہو یا زندہ کوئی بھی، بغیر کسی معقول سبب کے، جی بغیر کسی ظاہری سبب کے. جی. اور خوف جو حرام ہے، ہاں کسی غیر اللہ کا خوف رکھنا، کہ جو وہ خوف جو کسی واجب یا کسی عبادت سے روکے یا کوئی گناہ کرنے پر آمادہ کرے. جی ٹھیک ہے، بینک کی نوکری کے وہ بے روزگار ہو جائیں گے یا بھوکے مر جائیں گے. شیخ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو خوف ہے ممنوع جو ہے وہ دو طرح کا تھا. ایک شرک ہے. شرک کب ہوگا؟ جب کسی غیر اللہ سے اس معاملے میں خوف رکھا جائے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا، تکلیف پہنچائے گا، بغیر کوئی ظاہری یا معقول اسباب کے، بغیر کوئی ظاہری یا معقول اسباب کے. اگر کسی غیر اللہ سے خوف رکھا جائے
کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. معقول معقول کس کو کہتے ہیں؟ شاید لوگوں کو شاید یہ سمجھ نہیں آ رہی. معقول کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو ظاہری اسباب ہے، جو نارمل روٹین میں جو اسباب ہوتے ہیں. نہیں عقل تسبیح مطلب جو عام روٹین میں اسباب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا شرک ہوگا؟ مثال کے طور پر چور ہے، وہ گن دکھا رہا ہے آپ کو، آپ ڈر گئے، تو آپ کو ڈر ہے کہ وہ آپ کو مار نہ دے، تو یہ بھی غیر اللہ کا خوف ہے نا. یہ شرک ہے؟ نہیں. کیوں شرک نہیں ہے؟ کیونکہ ظاہری اسباب کے ذریعے وہ آپ کو ڈرا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بالکل اس کے کیپیبلٹی میں ہے، اس کی طاقت اور قدرت میں ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ خوف ہو کہ میں نے مزار گرا دیا تو یہ بابا جو ہے وہ میری زندگی جینا حرام کر دے گا، یہ کون سا خوف ہے؟ شرک ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اپنے آپ پر قدرت نہیں رکھتا، آپ پر کیسے رکھے گا؟ وہ تو پتہ ہی نہیں اس کو کیا چل رہا ہے، وہ تو اندر ہے، دفن ہوئے ہوئے. کسی سے خوف ہے کہ جادو کر دے گا؟ اگر تو طبعی خوف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اور یہ شرکی خوف بھی ہو سکتا ہے. بھائی غیر اللہ سے کوئی بہت زیادہ خوف رکھنا بھی آیت آئے گی انشاءاللہ، تو میں اس میں یہ بات ذکر کروں گا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ وہ جعلوا فتنۃ الناس کعذاب اللہ، کہ لوگوں کے عذاب کو اللہ جیسا عذاب سمجھ لیتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ تھوڑا سا شرک کے معاملے میں چلا جاتا ہے. ہم اس کو انشاءاللہ بھی پڑھیں گے. چلے جی. تو خوف سے متعلق جو ہے وہ کچھ ابتدائی باتیں ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. خوف اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ جی افنان، خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ موبائل لے کے بیٹھے ہیں آپ کو پچھلی کلاس میں ہی، ہاں میں نے اسی پر آپ کو درس دیا تھا. تو موبائل کیوں ہے؟ نہیں بک بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں چاہیے، موبائل سے نہیں پڑھا کرتے. تو خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ ہاں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی اماد یا اماد ہے. آپ خوف جو ہے، خشیت جو ہے وہ اس خوف کو کہتے ہیں کہ جو علم اور تعظیم کی بنا پر. جی. خشیت خوف سے زیادہ خاص ہے. خوف عام ہے، خشیت خاص ہے. خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں علم ہو اور تعظیم ہو. ٹھیک ہے. علم کس کا ہو؟ جس سے ڈرا جا رہا ہے. تعظیم کس کی ہو؟ جس سے ڈرا جا رہا ہے. یعنی علم ہو کہ اگر میں اسے ڈروں گا نہیں یا میں اس کی نافرمانی کروں گا تو یہ مجھے عذاب دے گا. اور تعظیم اس لیے کیونکہ اس کی صفات کمال کی ہیں، جبروت، قہار، سلطان، سلطنت، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، اس وجہ سے ان کی تعظیم ہے اللہ کی. اگر خوف اور خشیت اگر ایک ساتھ آ جائے تو اس میں فرق کیا جاتا ہے. یہ ان اصطلاحات میں سے ہے کہ اذا افترق اجتمع افترق، جب یہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو دونوں میں فرق کیا جائے گا، اور دونوں جب الگ الگ آئیں تو کبھی کبھار ایک دوسرے کے معنی میں ہوتی ہیں. اس لیے کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے خشیت کا ذکر کیا ہے، کئی جگہ خوف کا ذکر کیا ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خوف کا ذکر کیا ہے وہ خشیت کے معنی میں بھی ہے. تو خشیت جو ہے وہ خوف ہوتا ہے جس میں علم ہو اور تعظیم کی بنیاد پر ہو. اللہ سے خوف اور خشیت کی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈرتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب جاتا ہے. یہ اور کسی سے خوف کی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ صرف اللہ ہی کے خوف کی کیفیت ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا خوف نہیں مکمل ہوتا، انسان کا خوف 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے. اچھا پہلے یہ ہم نے اس سے پہلے جو باب پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ محبت کا. یہ باب جو ہے وہ کس بارے میں؟ خوف کا ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت کے چھن جانے کا بھی انسان کو خوف ہوتا ہے. جب کوئی انسان کسی انسان کے لیے کوئی چیز بہت محبوب ہوتی ہے نا، اپنے زندگی اپنی جان مال اولاد سے بھی بڑھ کر کوئی چیز انسان کے لیے محبوب ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ خوف اس کو اس کے کھو جانے کا ہوتا ہے. اس لیے ایک مناسبت ہے اس باب میں اور سابقہ باب میں. اور خوف اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا ہوتا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بتایا بھی تھا کہ خوف کس چیز کا ہوگا؟ اللہ کی ذات کا بھی ہوتا ہے اور اللہ کے عذاب کا بھی ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو بتانا رہ گئی تھی وہ یہ کہ اللہ کی محبت چھن جانے کا خوف. ظاہر سی بات ہے جب انسان کو اللہ کی محبت کی قدر و قیمت پتہ ہوگی تو وہی اس سے خائف بھی ہوگا. جیسے کہ ہم نے پچھلے باب میں یہ حدیث پڑھی تھی نا کہ 3 چیزیں جس شخص میں پائی جائیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے. اس میں ایک یہ چیز تھی کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ وہ شخص جو ہے وہ ایمان کے بعد کفر میں جانے اتنا ناپسند کرے جتنا آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے. کیونکہ اس کو ایمان بہت محبوب ہوتا ہے نا. جیسے کہ انسان کو اپنی زندگی بہت محبوب ہوتی ہے تو اپنی زندگی کو وہ ہلاک کرنے سے ڈرتا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے اور ناپسند کرتا ہے. تو اسی طرح اللہ کی محبت بھی اس کو بہت عزیز ہے. اس کو کھو دینا، اس کو بیچ دینا، اس سے بالکل فارغ ہو جانا یہ انسان کو سخت ناپسند ہے، اتنا جتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ اسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے.
تو بتا یہ رہا تھا آپ کے سامنے جو ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ خوف کو، اللہ سے خوف کو مکمل کرتی ہیں. یہ تینوں چیزیں پائی جانی چاہیے، تینوں چیزیں پائی جانی چاہیے، یہ اللہ کے خوف کو مکمل کرتی ہیں. پہلی چیز گناہ کی قباحت. اصل میں اللہ کا خوف کیا ہے؟ اللہ کا خوف یہ ہے کہ آپ کو اس کی نافرمانی سے روک دے. اتنا خوف مطلوب ہے. اس سے زیادہ خوف ہوگا تو یہ آپ کو نا امیدی کی طرف لے جائے گا اور یہ خارجی بنا دے گا. میں نے یہ بھی بات ذکر کی تھی کہ کوئی شخص صرف اللہ کی خوف کی بنیاد پر محبت کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خارجی ہو جاتا ہے. تو اللہ سے خوف اتنا مطلوب ہے جتنا اس کی نافرمانیاں چھڑوا دے. ٹھیک ہے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا و بین معاصیتک. دعا سنی یا نہیں سنی؟ کیا مطلب ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک، اللہ ہمیں اتنی خشیت دے، ما تحول بیننا و بین معاصیتک، جو میرے اور تیرے گناہ، تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے. اتنی خشیت چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بہت اچھی دعا ہے، یاد کریں بھائی، یہ دعا یاد کریں، لکھ لیں سائڈ میں کہ یہ دعا یاد کریں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا و بین معاصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اور اتنی اطاعت دے کہ جو تیرے جنت تک مجھے پہنچا دے. مسنون دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. یہ لکھ لیں، سرچ کر لیجیے گا گوگل پہ، یا پتہ نہیں حسن مسلم میں ہے نہیں ہے لیکن گوگل پہ سرچ کر لیں، اور جو کوئی آن لائن اسٹوڈنٹ میں سے کوئی یہ نیکی میں پہل کر لے اور وہ یہاں چیٹ پہ لکھ دے تو بہت اچھا ہو جائے گا تاکہ سب کو یہ دعا مل جائے. اور باقی آپ لوگ جو ہے وہ گوگل پہ سرچ کر لیں. میں آپ شیخ کو عارف مرۃ اللہم اقسم لنا، اقسم لنا، ہاں الف حمزہ وصلی ہے یہ. ٹھیک ہے. قاف سین میم، لنا من خشیتک. ہاں سین سین یاد کریں. اس کے آخری دعا کے آخری حصہ کیا ہے؟ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اللہ دنیا کو سب سے بڑی ٹینشن نہ بنانا ہمارے لیے. ٹھیک ہے. دنیا کو سب سے بڑی ٹینشن نہ بنانا. یہ دعائیں کریں. بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین دعا ہے، بہت زبردست دعا ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مانگا ہے کہ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا. اللہ میری بصیرت، میرے آنکھ، کان، یہ سب بات سلامت رکھ جب تک میں زندہ ہوں. کتنی زبردست دعا ہے. اسی دعا میں 4-5 لائن کی دعا ہے، کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں. اس کو یاد کر کے سجدوں میں مانگے، نمازوں میں مانگے. ٹھیک ہے. چلتے پھرتے مانگے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں. جی نہیں تو مارکس کٹ جائیں گے، اس میں کیا ہے، کوئی بڑی بات تو ہے ہی نہیں. میں نے یہ دعا جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر کے چیٹ پہ لکھ دی ہے جی. ٹھیک ہے. سب کو آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسائنمنٹ کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. میں ذرا کچھ بات یہاں پہ کر رہا تھا. میں کیا بات کر رہا تھا؟ یہ کہاں سے بات نکلی تھی؟ ہاں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اللہ کے خوف کو مکمل کرتی ہیں. پہلی چیز گناہ کی قباحت کا علم ہونا. اگر گناہ کی قباحت کا علم نہیں ہوگا تو گناہ نہیں چھوڑ سکو گے آپ. اگر آپ گناہ کو ہلکا لے رہے ہو تو گناہ نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے. ہاں بلکہ اگر ثواب سمجھے تو پھر تو وہ الگ ہی مسئلہ ہے نا. ایک تو یہ کہ گناہ، صحابہ فرماتے تھے کہ اپنے آخری دور میں تابعین کو فرماتے تھے کہ ہم جس گناہ کو پہاڑ جیسا سمجھتے تھے نا کہ جو ہمیں ہلاک کر دے، آج تم اس کو ایسے سمجھتے ہو جیسے ناک میں مکھی بیٹھی اس کو یوں اڑا دیا. تو گناہ کی قباحت کو سمجھنا، گناہ کی قباحت کا علم ہونا. اور گناہ کی قباحت کا علم میں سب سے کافی یہ بات ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ گناہ بڑا یا چھوٹا، آپ یہ دیکھیں کہ نافرمانی کس کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گناہ کی قباحت کا علم ہونا. دوسرا جو ہے وہ اس گناہ کی سزا کا علم ہونا اس دنیا میں اور آخرت میں. نہیں، ایک تو یہ کہ گناہ کتنا ان اٹ سیلف گندا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر زنا ہے. زنا کتنا گندا ہے، اس سے نسل خراب ہوتی ہے، اس سے فیملی ٹوٹتی ہے، خاندان ٹوٹتے ہیں. گناہ بے شرمی اور بے حیائی پھیلتی ہے. یہ گناہ کی قباحت ہے. دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کیا سزا ہے، یہ دوسری چیز ہے. زانی مرد اور عورت کی آخرت میں کیا سزا ہے. ٹھیک ہے. یہ احادیث وغیرہ میں آتی ہے. تو پہلی چیز گناہ کی قباحت کا علم ہونا. دوسری چیز گناہ کے آفٹر افیکٹس کیا لیں اس دنیا میں اور آخرت میں اس کا علم ہونا. اور تیسری چیز جو ہے وہ اس چیز کا علم ہونا کہ شاید میں میرے اور اس گناہ کے درمیان توبہ میں نہ کر سکوں، کوئی چیز حائل ہو جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ میرے اور اس گناہ سے توبہ کرنے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے، توبہ کی توفیق نہ ملے مجھے. آپ دیکھیں کوئی بھی انسان اللہ سے نہیں ڈرتا یا گناہ کر لیتا ہے، وہ ان تینوں چیزوں میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوتی ہے تبھی گناہ کرتا ہے. یا تو وہ توبہ کی امید پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، یا تو گناہ کی قباحت کا اس کو علم نہیں ہوتا، یا پھر گناہ کے جو اثرات ہیں اس کا علم نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے بتایا خلاصہ یہ ہے کہ
اللہ کا خوف کتنا ہونا چاہیے؟ جتنا آپ کو وہ گناہ سے چھڑوا دے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک دے. اللہ کی نافرمانی، اللہ کا یہ خوف کب مکمل ہوگا؟ جب 3 چیزوں کا علم ہوگا. پہلی چیز گناہ کی کباعت کا، دوسری چیز گناہ کی سزا کا، تیسری چیز ہاں یہ علم ہونا کہ مجھے پتہ نہیں گناہ کی توفیق توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے. 3 چیزیں خوف کو مکمل کرتی ہیں. ہاں وہ میں نے پچھلی کلاسز میں بات کی تھی. ہاں وہ بھی پچھلی کلاس میں بات کی ہے. پچھلی 2-3 کلاسز میں یہ پرندے والی بھی بات کی ہے. وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ. ہاں جی چلے جی. اب خوف کے متعلق کچھ باتیں ہو گئیں. اب قرآن حدیث پڑھتے ہیں جی. زاہد بھائی آپ پڑھیں. مائک کا ہے. ومن الناس سے پڑھنا ہے. پہلی آیت ہے نا؟ پہلی آیت. پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما ظالمکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو صرف مجھ سے ڈرو. آگے پڑھو. نیز ارشاد ہے. اچھا اس آیت میں پہلی آیت جو ہے مصنف رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. انما یہ صیغہ حصر کہلاتا ہے. صیغہ حصر میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ اثبات ما ذکر ونفی ما سوا. اثبات ما ذکر ونفی ما سوا. ٹھیک ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. جو ذکر کیا گیا ہے اسی کو اسٹیبلش کرنا اور جو اس کے علاوہ ہے اس کی نفی کرنا. یہ عربی میں نے کہا. ٹھیک ہے. اثبات ما ذکر جو ذکر کیا گیا ہے سینٹنس میں اس کو ثابت کرنا. ونفی ما سوا اور اس چیز کی نفی کرنا جو اس کے علاوہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اب ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بات صرف یہی ہے جو بھی بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں جو خوف آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ یہیں سے آ رہا ہے. کہاں سے؟ شیطان سے. اور کہیں فیک خوف ہے، فیک ہے. ٹھیک ہے. کوئی جینون خوف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان ڈرا رہا ہے. الشیطان یعدکم الفقر. شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے. شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں. شیطان جھوٹا ڈراتا ہے. تو انما بس بات صرف یہی ہے کہ ذالکم الشیطان یہ شیطان ہی ہے یخوف اولیاء جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. یخوف اولیاء اس میں 2 تفسیریں منقول ہیں مفسرین کی. پہلا وہ جو میں نے آپ کے سامنے مانا کیا کہ شیطان اپنے دوستوں سے یخوف من اولیائہ. ٹھیک ہے. یعنی اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے شیطان. شیطان کے دوست کون ہیں؟ ہر اللہ تعالیٰ کا نافرمان. کہ اگر تو نے یہ کر لیا تو وہ تجھے نوکری سے نکال دے گا، یا وہ تجھے برا بھلا کہے گا، یا تجھے وہ مولوی کہے گا، یا تجھے وہ مارے گا. سارے کون ہیں؟ شیطان کے دوست ہیں. شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. دوسرا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ کہ شیطانی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. یخوف اولیاءہ جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے یعنی اپنے پیروکاروں کو. تو یعنی جو شیطان کے پیروکار ہیں شیطان انہی کو ڈراتا ہے کہ ڈر جاؤ، اگر تم دین پہ چلو گے تو تمہیں دنیا نہیں ملے گی. تو جو شیطان کے چال میں آ رہا ہے، جو شیطانی حرکتیں کر رہا ہے، شیطان اسی کو ڈراتا ہے تاکہ یہ دین پر نہ آ سکے. بھئی جو مفسرین کے جو مختلف اقوال میں ذکر کر دیتا ہوں تو اس میں اگر مختلف اقوال ذکر کر کے میں یہ ذکر نہ کروں کہ راجے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں تفسیریں صحیح. یہ قرآن کی جامعیت ہے. کہیں آپ پڑھیں گے ایک آیت میں جو ہے وہ 5 اقوال 5 معنی نکلنا ہے. سارے معنی لیے جا سکتے ہیں. صحیح ہے معنی. شیطان اپنے پیروکاروں کو ڈراتا ہے تو شیطان اپنے پیروکاروں سے بھی مسلمانوں کو ڈراتا ہے. ٹھیک ہے. فلا تخافوہم. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے نہ ڈرنا. وخافونی نون کے آگے یا متکلم حذف ہے جس کی دلیل نون پر کسرہ ہے. ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. یعنی تمہارے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان سے نہیں بلکہ مجھ سے ڈرو. شیاطین سے نہیں بلکہ مجھ سے ڈرو. جی مائک. میں یہ پوچھ رہا تھا شیخ کہ اگر وہ والی تفسیر لیتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے تو پھر فلا تخافوہم پھر سینس کیسے دے گا کہ ان سے نہیں ڈرو؟ اگر یہ معنی کرتے ہیں کہ یخوف اولیاء شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، دوستوں کو ڈراتا ڈراتا ہے تو معنی کیا ہوگا؟ اگر اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے تو فلا تخافوہم پھر سینس کیسے دے گا کہ ان سے نہ ڈرو؟
فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. دیکھوں گا اس پہ انشاءاللہ. فلا تخافوهم وخافوني انما ذلك من الشيطان يخوف اولیاءه. نہیں اس پہ ظاہر سی بات ہے اہل علم نے جب دوسری رائے دی ہے, دوسرا قول ذکر کیا ہے, تو اس پہ تفسیر ذکر کی ہوگی کہ آگے پھر ہم جو ہے وہ کہاں پہ جائے گا. وہ تو مفرد ہے نا. یوں ہو سکتا ہے کہ یہ مانا کیا جا سکتا ہے اگر یہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء, مطلب یہ ہے کہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے مومنو تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ شیاطین اور شیاطین کے دوستوں سے, تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تمہیں کس سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ مجھ سے. یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے, تم شیطان کے دوست ہو نہیں, لہذا تم مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے, اب مانا بیٹھ رہا ہے. اچھا جی, اگلی آیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ خوف وغیرہ کیا ہے یہ سب کچھ میں بتا چکا ہوں, تو اس آیت میں اور مزید میں بات نہیں کروں گا. آگے ہم چلتے ہیں. آگے کیا ہے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الی اللہ فعسى اولئک جی صحیح سے پڑھیں. اور ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ کی مساجد کو تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یقیناً ایسے لوگ ہی ہدایت پانے والوں میں سے ہیں. انما یہاں پہ بھی آ گیا, دیکھیں کہیں کہیں, چلیں اس کو جو ہے میں سمجھاؤں گا, تھوڑے سے کنفیوز ہو جائیں گے. انما یأمر مساجد اللہ, سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مساجد اللہ جو تعمیر کرتے ہیں, یأمر عمارت مسجد اللہ. یہاں پہ عمارہ سے مراد کیا ہے؟ فزیکل بناوٹ بھی مراد ہو سکتی ہے, یہ بھی مفسرین کا قول ہے, اور معنوی بناوٹ بھی ہو سکتی ہے. معنوی بناوٹ کیا؟ اس کو آباد کرنا, اس میں نمازیں پڑھنا, اس میں درس دروس اٹینڈ کرنا, اس میں درس دروس دینا, اس میں قرآن پڑھنا, آباد رکھنا. ٹھیک ہے, آباد رکھنا, یہ نہیں بس نماز پڑھنے جاؤ اور فوراً سے آ جاؤ. نماز پڑھنے جانا یہ بھی آباد رکھنے میں سے ہے, لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بس نماز پڑھنے کا, فرض نماز پڑھی, سلام پھیر کے فوراً سے ایسے باہر نکلے جیسے پتہ نہیں کوئی قید خانے میں تھے ہم. تو آباد کرنے میں کیا تھا؟ وہاں پہ تھوڑی دیر نماز پڑھی جماعت کے ساتھ, تھوڑی دیر بیٹھے, ذکر اذکار کیے, لوگوں سے بات چیت کی. بھائی جماعت سے نماز فرض ہی اسی لیے ہے نا کہ ایک بردرہڈ, ایک کمیونٹی بلڈنگ ہو, ٹھیک ہے, اور مسجد آباد ہو, ایک کمیونٹی اسٹرانگ ہو, بردرہڈ قائم ہو. تو انما یعمر مساجد اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مسجدیں وہی بناتے ہیں. بنانے میں دونوں چیزیں آ گئی, ٹھیک ہے, مانوی اور حصی. من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, والیوم الآخر, اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یوم آخر کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں, یوم الآخر کو یوم الآخر کیوں کہا جاتا ہے؟ قیامت کے دن کو یوم الآخر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ آخری دن ہے. آخری دن ہے نا, آخری دن ہے, سورج لپیٹ دیا جائے گا, دن ختم ہو جائیں گے سب, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیسا ایام ہوں گے, کیا چیز ہوں گی یہ نہیں پتا, لیکن دنیا کے دن ختم ہو جائیں گے. اس میں آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ یوم آخر اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے. وہ اقام الصلاۃ, اور جو نماز قائم کرتا ہے, یعنی مسجدوں کی بناوٹ کرنے والا کون شخص ہوتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے. ولم یخش الا اللہ, یہ محل استشہاد ہے, اور نہیں ڈرتا وہ مگر, خشیت اختیار کرتا مگر وہ صرف اللہ ہی سے. یہاں پہ دیکھیں کس طرح اس آیت میں اللہ کی خشیت کو اعمال کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی خشیت جس میں اعمال نہ ہو وہ خشیت نہیں ہوتی. شروع میں اعمال ہی ہے نا, اقامت الصلاۃ, ایتاء الزکاۃ, یہ دونوں عمل ہے نا. ولم یخش الا اللہ, تو خشیت کو عمل سے جوڑا ہوا ہے. تو خشیت اگرچہ دل کا عمل ہے, لیکن دل کا عمل صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اعضاء پر عمل دکھائی دے. اگر اعضاء پر عمل نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دل پر عمل تھا, دل کا عمل تھا. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ سیٹ ہو جائے, وہ صحیح ہو جائے, تو اعضاء بھی صحیح ہو جاتے ہیں. تو اگر دل کا عمل صحیح ہے تو پھر اعضاء سے عمل لازماً وجود میں آئے گا. لہٰذا یہ کہنا کہ ایمان تو دل میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہے, ہاں
हाँ बाकी कुछ भी करते रहे, अमल ना हो, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। ये लॉजिकली इम्पॉसिबल है। क्या है? लॉजिकली इम्पॉसिबल है। हाँ जी, सेक्युलरिज्म भी यही है ना। सेक्युलरिज्म ये कहता है कि आप जो है वो चर्च को, सॉरी, आप जो है वो इबादत को मस्जिद तक महदूद रखें, यानी जो आपका अकीदा है उसको सिर्फ मस्जिद तक रखें। हमारा अकीदा क्या है? ईमान बिल्लाह व रसूलिही व मलाइकतिही तौहीद रुबूबियत, ये सारे जो अकीदा है। अब ये हमसे डिमांड करते हैं, या एक मुसलमान कहता है अपने आप को कि मैं सेक्युलर हूँ, यानी ये कह रहा है कि मेरा अकीदा सिर्फ मस्जिद में जाहिर होता है, पॉलिटिक्स में नहीं होता। पॉलिटिक्स में क्या होता है फिर? पॉलिटिक्स में मेरी अकल जाए। तो हम क्या कहेंगे कि आपका अकीदा जाहिर ही नहीं होता, क्योंकि अगर अकीदा आपके दिल में होता, अगर दिल का अमल होता, तो फिर वो हर स्फेयर ऑफ लाइफ में अफेक्ट करता, असरअंदाज होता। ठीक है, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं ना, बहुत से लोग जब हम बात करते हैं कोई महफिलों में या दावतों में, किसी बारे में भी बात करते हैं, तो आगे से हम कोई दीन की बात करते हैं या हदीस सुनाते हैं, तो कहते हैं यार एक सेकंड, अभी दीन को जो है ना थोड़ा सा साइड पर रखें, दीन की बात ना करें, दीन से हट कर एक न्यूट्रल सोच करके सोचें। मैं कहा मैं दीन से हट ही नहीं सकता, मैंने तो पढ़ा ही ला इलाहा इल्लल्लाह है। अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह हर मेरी बात में असरअंदाज होगा, मैं इससे हट ही नहीं सकता, मैं सेक्युलराइज कर ही नहीं सकता इसको। सेक्युलराइज किया है अपने अकीदे को अमल से जुदा कर लेना, या अपने अकीदे या जो आपका जो अमल है वो सिर्फ मस्जिद में आ रहा है। समझ आ रही है आपको? हाँ, मतलब ये है, इबादत और दुनिया आपने अलग कर दिया। मैं तो हाँ, तो अगर कोई आपसे कहे कि भाई दीन को थोड़ा सा एक वक्त के लिए साइड में रखें, तो मैं नहीं रख सकता, मुझे मारना पड़ेगा आपको, फिर ना दीन रहेगी ना दुनिया रहेगा। मैं, आप कहें क्या मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है और फिर आप कह रहे हैं कि इस ला इलाहा इल्लल्लाह को मैं अपनी बात से, अपने अमल से अभी इस मौके पर भी अलग कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता, लॉजिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, ये आप इंशाल्लाह दलाइलुल इस्लाम में जो है ना, इसको मैं तफसील से ये चीज़ पढ़ाता हूँ, इसको वर्ल्ड व्यू और पैराडाइम और ये सारे बातों से हम पढ़ते हैं जब हम सेक्युलरिज्म या लिबरलिज्म बात। लेकिन अफसोस के साथ ये है कि आप लोगों ने पिछले साल नहीं पढ़ा मेरे साथ, और इस साल भी हमने ये सेकंड ईयर के लिए रखा ही नहीं। तो इंशाल्लाह जब आप आखिरी सालों में आएंगे तो हम आपके लिए, लेकिन इंशाल्लाह भी इस महीने के आखिर में, अभी एक सीरीज ऑफ वर्कशॉप में चला रहा हूँ, बुरूज में ही होगा इंशाल्लाह। नहीं, इस महीने के आखिर में पहली वर्कशॉप होगी, एथियज्म पे पहली वर्कशॉप होगी, एथियज्म या अल्लाह के वजूद के बारे में एक वर्कशॉप होगी, 2 दिन, सैटरडे और संडे। फिर इसके बाद जो है वो शुकूक व शुबहात की बुनियाद पर होगी कि शुकूक व शुबहात, हाउ टू डील विद डाउट्स। ठीक है, इसके बाद लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म, एलजीबीटी, फेमिनिज्म, ये सारी चीज़ें हैं। हर महीने के सैटरडे संडे, लास्ट सैटरडे संडे इंशाल्लाह वर्कशॉप होगी। तो खुसूसन तालिब इल्म जो है वो ज़रूर है, खुसूसन तालिब इल्म ज़रूर है। वजह ये थी कि दलाइल इस्लाम को जो है वो वर्कशॉप्स में इसको फैला दिया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि जो वाकई जो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है वो आए और पढ़े। लेकिन वो ऑनलाइन नहीं है, सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन नहीं है, वो ऑन साइट भी है जी। नहीं, अभी मैंने दे दिया पोस्टर के लिए, मैंने टॉपिक और सब दे दिए, इंशाल्लाह वो हो जाएगी। ऑनलाइन लोगों को मिलाया जाए। हाँ हाँ हाँ, दोनों के फवायद भी हैं, नुकसान भी हैं। आपने एक तरफ फवायद देखे, मैं एक तरफ नुकसान बता सकता हूँ, लेकिन अभी चूंकि ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं, मैं नुकसान नहीं बताऊँ। तो है, हर चीज़ के फवायद और नुकसान होते हैं। तो हाँ, तो इंशाल्लाह जो है वो, अगर जिसने लेना है वो ऑन साइड आए, ठीक है, और कोई हल नहीं। बहरहाल हम पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। सेक्युलरिज्म का लफ्जी माना ये होता है कि सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, यानी इबादत को दुनिया से अलग कर देना। जैसे कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था, सलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अला फी अमवालिना मा नशा। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था कि तेरी नमाज इतनी इन्फ्लुएंशियल है, इतनी भारी है, इतनी ऐसी है तेरी नमाज के, तेरी नमाज ये हुक्म देती है कि हम अपने मालों में आज़ादी को छोड़ दें और हम अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ दें। यानी तेरी नमाज मस्जिद से भी निकल के बाहर आके हमारे मालों में भी अफेक्ट कर रही है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम सेक्युलर थी। बहुत से लोग जो है ना आज कहते हैं ना कि मैं सेक्युलर मुस्लिम हूँ, मैं लिबरल मुस्लिम हूँ, उनको पता नहीं कि ये मुल्हिद है। सेक्युलर मुस्लिम का मतलब है एक मुल्हिद होना, यानी आप ये कह रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करूंगा 4 दीवार के अंदर, बाकी बाहर मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। कुफर है ये, सेक्युलरिज्म लिबरलिज्म ये कुफर है। हाँ, एथिज्म की तरफ ले जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी मैं क्या कहते हैं, मेरे कुछ जानने वाले मुझसे कह रहे थे कि यार आप उनसे ना दीन के बारे में कोई बहस नहीं करना, कोई बात नहीं करना। कि मैं क्यों नहीं करूँ, अगर बात होगी तो मैं करूँगा। हाँ, ये तो होगा। मैं आपको बताऊं यार, मैं एक आज 2 महीने पहले की बात है, मैं
ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے گیا, انٹرویو جاب کے لیے نہیں, ٹھیک ہے, جاب کے لیے انٹرویو دینے گیا, ایک جگہ انٹرویو میرا تھا, تو وہاں پہ میں گیا کلب میں, اس کے لیے انٹرویو دینے گیا تھا میں. تو جو انٹرویو لے رہا تھا وہ بڑا بریگیڈیئر تھا, ٹھیک ہے, اس نے کہا, میں مولانا, اس نے کہا کہ جی آپ جو ہیں دیکھیں یہاں پہ اس کلب میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دوسروں اور طرح طرح کے لوگ کپڑے بھی پہنتے ہیں, تو دوسروں کو بولنا نہیں, اپنا نہ چھوڑیں آپ, جیسے کہتے ہیں نا دوسروں کو بولو نہیں اور اپنا, دوسروں کو چھیڑو نہیں اور اپنا چھوڑو نہیں, تو آپ نے دوسروں کو نہیں بولنا چاہیے. اور آپ کو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ پینٹ شرٹ میں یا داڑھی واڑی کٹوا لیں, نہیں, میں یہ آپ کو بھی نہیں کہہ رہا, آپ اپنے اس طرح ہے, لیکن آپ دوسروں کو نہ کہیے, اس سے جو ہے نا فساد برپا ہوتا ہے. بہرحال ایک موقع, ایک محل ہوتا ہے, تو اس پہ ہم کیا کہہ سکتے تھے, تو ٹھیک ہے, لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں, ہم تو کہیں گے, آپ روک لیں, بات نکلے گی تو بات نکلے گی, کیا نہیں بھی نکلے گی تو کہیں گے, نکال لیں گے کہیں نہ کہیں سے ہم بات, ہمارا تو کام ہی ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ کہیں کہ آپ اپنے عقیدے کو اپنے اندر محدود رکھیں, یہ ایک مسلمان کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ کو صرف اپنے اندر نہیں بلکہ سب کے اندر دیکھے گا وہ, ٹھیک ہے. ایک مسلمان کا عقیدہ اس بات توحید ہے, اور وہ توحید سب کے اندر دیکھے گا. یہ ہمارا بزنس ہے, لوگ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس, اٹس نن آف یور بزنس, اٹ از مائی بزنس, اسٹیبلشنگ توحید از مائی بزنس, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا ابو طالب نے, کہ بھانجے بھتیجے توحید کی دعوت پہ تھوڑا کمپرومائز کر لے, رک جا, ٹھیک ہے تو توحید پر رہ لیکن لوگوں کو دعوت نہ دے. اللہ کے نبی نے کیا کہا, ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے, ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے, اتنا مالا مال کر دے, پوری کائنات مجھے دے دے, اللہ کی قسم میں نہیں رکوں گا, یہ میرا کام ہے. اور یہ ہر مسلمان کا کام ہے, صرف علماء کا کام نہیں ہے, ہر مسلمان کا کام. تو بھائی اکثر لوگ ہم تو یہ سن کے عادی ہو گئے کہ یار آپ جو ہے نا, آپ کو لوگوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی عادت ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے, ہم کے سامنے بھی بدتمیزی ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تو چھیڑیں گے لوگوں, نہیں, کہیں جہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو, لیکن چھیڑیں گے ہم. اس کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار نہیں چھیڑیں گے یا نہیں چھیڑیں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر میں بالفرض اس بریگیڈیئر کے سامنے بولتا نہیں میں تو کہوں, تو وہ وہیں سے کیا مجھے شاید شہر سے فارغ کر دیتا, ٹھیک ہے. تو بھلے وہ بولتا رہے, ٹھیک ہے, مان لیا ابھی, لیکن ماننی کس نے ہے, میں رک جاؤں گا کیا, نہیں رکیں گے ہی نہیں ہے. ہاں مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ چیخ پکار کر کے, بھائی اگر آپ اس طرح نکلیں گے نا تو آپ ایک قدم چلیں گے اور آپ کو لوگوں کو دعوت دینی پڑ جائے گی. ہاں تو اتنا فساد برپا ہے. ہاں لیکن نہیں تو پھر ان جگہوں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک جنرل سینس میں کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ ابھی ہم کر رہے ہیں, درس دروس دے رہے ہیں, فیس بک پہ لکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. اب ہر بندے کو میں پکڑ کے تو نہیں کہہ سکتا سر جی شلوار آپ کی نیچے آ رہی اوپر کر لیں, ٹھیک ہے, بہن جی آپ نے نقاب نہیں کیا آپ نقاب کریں. اب ہر بندے کو تو پکڑ کے کہہ نہیں سکتے, یہ تھوڑا یہ پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ معاشرے میں فساد اتنا ہے. ہاں اگر پہلے کے دور میں رہ رہے ہوتے کہ جہاں پہ الٹا ہوتا سی, تو وہاں پہ ہم کہہ سکتے تھے. اب یہاں پہ تو ہر بندہ ہی کوئی نہ کوئی گناہ میں پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر بندے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں تو کریں, خصوصاً جہاں پہ آپ کے ریلیٹیوز ہیں, جہاں پہ آپ کے گھر والے ہیں. پھر آپ وہاں پہ یہ قاعدہ اپلائی نہیں کریں, ٹھیک ہے. یہاں جہاں پہ آپ کی انٹریکشن ہے, مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ لوگوں کو ڈونیشن دے رہے ہیں یا فلڈ ریلیف کے جیسے کہ آج کل ہے کام کر رہے ہیں, تو وہ جو لینے آیا ہے اس کے ہاتھ میں دھاگا ہے, اس کو دینے سے پہلے توحید کی طرف دعوت دیں گے, اس کی جان تو بچا رہے ہیں, روح نہیں بچا رہے آپ, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیچارہ مصیبت میں اس کو پورا 1 گھنٹے کا لیکچر دیا جائے, نہیں, یہ بات کو 2 منٹ میں سمجھایا جا سکتا ہے, ایسا ہے کہ نہیں. تو یہ جو ہے نا, مطلب آج ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر, یہ ایک آگے حدیث بھی آ رہی ہے کہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ بڑا خوف ہوتا ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر ہم دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں, دعوت نہیں دیتے. یعنی مثال کے طور پر ہم جاننے والے کو, میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایسا دیکھا ہے اور ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ ہم جاننے والوں میں بیٹھے ہوئے, ایک دعوت میں بیٹھے ہوئے, نماز کا وقت ہے, صرف آپ اٹھ کے جا رہے ہیں اور آپ کم از کم لوگوں کو بول بھی نہیں رہے حضرت صاحب نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز کے لیے چلیں گے ساتھ. یہ بھی نہیں بولتے کہ وہ پتہ نہیں کیا سمجھے گا کہ میں مولوی ہو گیا ہوں اور میں تبلیغ کر رہا ہوں. ہاں نہیں, لوگ تو اب بولتے بھی نہیں ہیں کہ آپ آ جائیں نماز کے لیے. نہیں, وہ پھر جواب جو بھی دے, لیکن کم از کم ہم تو بولے نا اس کو کہ آپ آ جائیں, اپنا کام تو کر لیں. اس سے بھی رکے ہوئے ہیں, کیوں, کیونکہ لوگوں کو خوف ہے کہ شاید یہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے. اچھا جی, آپ کا نماز کا وقت ہو گیا, ٹھیک ہے جی. 1 سیکنڈ, ہماری بات جو چل رہی تھی مکمل ہو گئی نا. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کی مسجدیں جو ہیں وہ, مطلب بات یہ چل رہی تھی کہ خشیت
عمل خشیت اور عمل لازم ملزوم ہے. اس سے پھر ہم نے یہ فائدہ نکالا کہ افعال القلوب اور اعمال الاعضاء یہ لازم ملزوم ہے. اعضاء پارٹس باڈی پارٹس, ہاں ٹھیک ہے, یعنی توحید اور عبادت لازم ملزوم, عقیدہ اور عمل لازم ملزوم ہے. ایمان اس لیے کہتے ہیں سلف ایمان قول و عمل, ایمان قول اور عمل ہے اور نیت ہے دل سے اعضاء سے. اور تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کہیں کہ میں یہاں سے ڈرتا ہوں یا میں یہاں سے محبت کرتا ہوں اور عمل نہیں ہے تو پھر یہ کانٹرڈکشن ہے, تضاد ہے آپ کی بات میں, کیونکہ یہ چیز لاجیکلی امپاسبل ہے. اسی طرح پھر ہم نے بات کی کہ سیکولرزم ہے, سیکولرزم بھی لاجیکلی امپاسبل ہے کیونکہ جو آپ کا عقیدہ ہے وہ ایک محدود دروازے کے اندر بند ہو نہیں سکتا. مثال کے طور پر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ میں اپنے والدین سے بہت محبت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ سے کہوں بھائی جان آپ نے والدین سے محبت کرنی ہے لیکن صرف اپنے گھر میں, باہر نکل کے گالیاں دینی اپنے والدین کو, کہاں ٹھیک ہے, تو دیکھنے والا کیا کہے گا آپ والدین سے محبت میں جھوٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں نہیں بھائی میں نے تو والدین کی محبت, میں گھر میں جا کے جو ہے وہ ان کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, ان سے محبت کرتا ہوں, لیکن آپ کہیں گے نہیں باہر تو آپ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. ہاں ہاں آپ کو علاج کی ضرورت ہے, آپ پاگل ہیں تھوڑے سے, آپ یہی کہیں گے نا. لیکن سیکولر انسان کو پاگل نہیں بلکہ کیا کہا جاتا ہے, انٹلیکچوئل ہے, وہ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں اور ہم پاگل بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. نماز کا وقت ہو رہا ہے, نماز اگلی کلاس میں انشاءاللہ رکھ لیں, 2 پیریڈ ہیں. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہادی جو ہے نا وہ آپ کسی شخص کا نام نہیں رکھ سکتے. الہادی ناموں کے تعلق سے یہ قاعدہ ہے کہ اگر آپ نام رکھ رہے ہیں تو ہمیشہ نام کے پیچھے عبد لگائیں. اگر ال لگا رہے ہیں, ال نہیں لگا رہے تو آپ نارمل ہادی کے نام سے رکھ سکتے ہیں اگر وہ اللہ کا ذاتی نام نہ ہو. جیسے آپ کسی شخص کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے بھلے الف لام ہو نہ ہو, ٹھیک ہے, اللہ نہیں رکھ سکتے, یہ اللہ کے ذاتی نام ہے, یہ نہیں رکھ سکتے. اس پہ عبد لگانا ضروری ہے, صحیح. لیکن جو دوسرے نام ہیں صفاتی نام ان پہ بھی عبد لگانا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن الف لام کے بغیر آپ وہ نام لگا سکتے ہیں. جی رحیم اللہ کا ذاتی نام نہیں ہے. جی رحمان ذاتی نام ہے اللہ کا, جیسے اللہ ہے ویسے رحمان ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فللہ الاسماء الحسنى. اللہ کہو یا رحمان کہو, تو رحمان کا لفظ اللہ کے ساتھ آیا ہے, صحیح ہے جی. اسی لیے کسی صحابی کا سلف میں سے کسی کا نام آپ نے رحمان نہیں دیکھا ہوگا. اسی طرح آپ کسی مخلوق کی ٹائٹل بھی یہ نہیں لگا سکتے, رحمان بک سٹور, رحمان برگر پوائنٹ, یہ نہیں ہو سکتا. جی یہ غلط ہے. دو ہی ہیں, باقی میرے فی الحال اس وقت ذہن میں نہیں, یہ دو تو ہیں. احد کے ساتھ بھی اچھی بات ہے آپ عبد لگائیں, عبد الاحد, صحیح. الہی الہ, لیکن الہ اللہ کا نام نہیں ہے, صحیح ہے. اللہ علم بہرحال. جی ہادی تو ایک اصل میں صفاتی نام ہے, کسی کا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی رکھ سکتا ہے. ہادی ہدایت دینے والا, صحیح ہے. چلیں سورہ نحل کا ہم خلاصہ پڑھ رہے تھے. ہم نے 23 صفات بتائیں, 23 کیا بتائیں, نعمتیں بتائیں, نشانیاں بتائیں. یہ اللہ نے کیوں ذکر کی ہیں؟ تاکہ انسان اس پہ تفکر و تدبر کرے, اور یہ بہت ضروری ہے تفکر و تدبر کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, جب سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی کہ بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ. تباہی ہے اس کے لیے کہ جس نے اس آیت کو پڑھا اور اس نے تفکر نہیں کیا, سوچ و بچار نہیں کیا. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے ایک, اس کے بارے میں ہے.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. صحیح ہے، معنن صحیح ہے، معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، سندن ضعیف ہے لیکن بات صحیح ہے. امام اصبہانی نے اس کو ترغیب ترہیب میں ذکر کیا. لیکن اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں امام حسن بصری کا قول منقول ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تفکر ساعتن خیر من قیام لیلۃ، 1 گھنٹے کا تفکر کرنا یہ 1 رات کے قیام سے بہتر ہے. یعنی کئی رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے انسان اس کائنات کے، اس کون کی خلق میں، تخلیق میں، آیات میں تفکر کرے. اس لیے اللہ نے یہاں پہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں. 1 رات کے قیام سے بہتر ہے. جی حسن بصری کا قول ہے، امام ابن کثیر اس کو لائے ہیں اپنی کتاب میں تفسیر میں. جی ہاں ہاں بولیں بولیں. یہ ساعہ یعنی 1 گھڑی. ہاں جی جی کچھ وقت، یعنی لمحہ کہہ لیں ساعہ، ایسا ایک چند لمحے کے لیے غور و فکر کرنا، یا بھائی یہ میسج کریں اس کو آگے صحیح کریں، یہ پورے رات کے قیام سے بہتر ہے. سورہ جی 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 جی. اچھا ایک اور اہم چیز ہے سورہ نحل کے تعلق سے، اور اب میں وہ ہر صورت کے حساب سے آپ کو بتاؤں گا، اور یہ میں کئی عرصے سے کرنا چاہ رہا تھا لیکن بس ٹائم نہیں ملا، توجہ نہیں گئی. انسان سوچتا ہی رہتا ہے اب بتاؤں گا لیکن بس وہ رہ جاتا ہے. اور یہ کہ اس صورت کا پچھلی صورت سے کیا ربط ہے، اس صورت کا پچھلی صورت سے کیا کنیکشن ہے. نمبر 1، ہجر سے، نحل کا ہجر سے کیا کنیکشن ہے. ہوتا ہے اور میں بتاؤں گا بھی انشاءاللہ. ابھی تینوں کا بتاؤں گا جو پہلے گزری ہیں، سن لیں پتہ چل جائے گا. ہاں جی ہاں چلیں گے اگلی کلاس میں تفصیل سے اس کو بھی کور کر لیں گے کہ صورتوں کی ترتیب کس طرح ہے، کس نے رکھی ہے صورتوں کی ترتیب. آیتوں کی ترتیب تو نبی علیہ السلام نے رکھی. یہ آیت جو بھی نازل ہوتی نبی علیہ السلام کہتے ہیں ضعوا آیت کذا فی صورتی کذا. صورتوں کے بارے میں بھی صحیح موقف یہی ہے کہ صورتوں کی ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائی ہے. صحیح ہے. سپاروں کی تقسیم جی 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 مصحف کے اعتبار سے. جی پہلا ربط کیا ہے پچھلی صورت سے، وہ یہ ہے کہ پچھلی صورت میں یعنی صورت حجر میں سابقہ امتوں پر عذاب نازل ہونے کا تذکرہ ہے، اور اس صورت میں جو موجودین اہل مکہ مشرکین مکہ ہیں ان پہ عذاب نازل ہونے کا تذکرہ ہے. دوسرا جی اس صورت میں جو موجودین ہیں اس وقت کے جو کفار تھے مشرکین مکہ تھے ان پہ عذاب نازل ہونے کا تذکرہ ہے. وہی ڈراوا ہے نا، عذاب آ جائے گا. جی اور عذاب آیا بھی نا، انہوں نے ناشکری کی تو فکفرت بانعم اللہ فذاقها اللہ لباس الخوف والجوع، یہ عذاب تھا اللہ کا. دوسرا پچھلی صورت میں جب مشرکین کو شرک سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا بھائی جو ہم شرک کر رہے ہیں یہ تو اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے چاہے تو ہم کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے وہ کہاں ہیں سلطان بھائی؟ اچھا اور اس صورت میں ان کی اس سوچ کا رد ہے.
تردید کی ہے کہ بھائی آپ اگر شرک کر رہے ہیں تو خود کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، مطلب مشیت سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. اور پھر وہ جو میں نے پوری بحث پڑھائی تھی ارادہ کونی ارادہ شرعیہ. تیسرا جی ہم بتا رہے ہیں کہ سورہ نحل کا سورہ حجر سے کیا کنیکشن ہے، کیا ربط ہے. تیسرا پوائنٹ، پچھلی صورت میں اللہ کے عذاب کے واقعات کا ذکر ہے، اس سے ڈرایا گیا ہے. ہاں ابھی اس کا جو کانٹراسٹ ہے اس سے سمجھ آ جائے گا آپ کو. تیسرا ہے کہ پچھلی صورت میں اللہ کے عذاب کے واقعات سے نصیحت پکڑنے کا حکم دیا گیا تھا کہ بھائی ان قوموں پہ عذاب آیا تھا، نصیحت پکڑو، سدھر جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. اور اس صورت میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ بھائی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ کے اتنے احسان ہیں تم پہ، سدھر جاؤ. نعمتوں سے نصیحت، یعنی کبھی کبھار ڈرا کے انسان کو جگایا جاتا ہے، کبھی کبھار اپنے احسانات دے کر اور ان کو یاد کروا کے انسان کو جو ہے یاد دہانی کرائی جاتی ہے. چوتھا پوائنٹ، پچھلی صورت میں آداب دعوت بتائے گئے تھے، دعوت کس طرح دینی ہے. اور اس صورت میں آداب دائی بتائے گئے ہیں کہ دائی کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. پچھلی صورت میں پانچواں پوائنٹ، سلطان کا غلبہ، سلطان کے غلبے کا ذکر ہے بھٹکے ہوئے لوگوں پر. میں نے کیا بولا؟ شیطان کے غلبے کا، شیطان کے سلطان کا. شیطان کا غلبہ، شیطان کا سلطان. سلطان کا مطلب غلبہ ہوتا ہے، لیس علیہم سلطان. دلیل بھی ہوتی ہے، دلیل ہی تو غالب آتی ہے. لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا غلبہ نہیں چلے گا، سلطان نہیں چلے گا، سلطان نہیں چلے گا. جی پچھلی صورت میں صرف بتایا گیا کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان پہ شیطان کا غلبہ ہے، نیک لوگوں پہ شیطان کا غلبہ نہیں ہے. اور اس صورت میں بتایا گیا کہ شیطان کا غلبہ کس کس طرح ہے وہ بتا دیا. جیسے شرک ہے، شرک کیا انہوں نے، اور ایمان کے اصولوں کا انکار کیا. سمجھ آگے نہیں آیا؟ شرک اور ایمان کے اصولوں کا انکار، قرآن کا انکار ابھی ہم نے پڑھا تھا. یہ 5 وجوہ سے ربط بیان کیا گیا ہے سورہ نحل کا. سورہ نحل کا خلاصہ مکمل ہوا. اچھا چلیں اور لکھ لیں، تھوڑا سا لکھنا ہے. ہاں اس سورت کو 7 ابواب پہ تقسیم کیا گیا ہے، سورہ نحل کو 7. پہلا باب ہے پہلی آیت سے لے کے 34 نمبر آیت تک، 34. اور موٹی موٹی باتیں اس میں یہ ہیں کہ اس میں اللہ کی توحید کا دعویٰ ہے، قرآن روح ہے، شرک فی التصرف، شرک فی العلم کی تردید ہے. جی کیا ہے؟ شرک، شرک فی التصرف اور شرک فی العلم. سواد
اور قرآن کا انکار کرنے پہ زجر ہے. زجر مطلب ڈانٹ ہے. دوسرا باب آیت نمبر 47 تک ہے. وہ تو پہلی آیت میں ہی آ گیا نا. جی جی ابھی بتا رہا ہوں. دوسرا 47 تک ہے. جی اس میں موٹے موٹے جو موضوعات ذکر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں. کہ انبیاء کو بھیجا گیا تھا شرک کا رد کرنے کے لیے، اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے، اور آخرت کا انکار کرنے والوں پہ زجر ہے. نبی علیہ السلام کو تسلی ہے. الگ الگ موضوعات ہیں. میں نے کہا دو ہیں، موٹے موٹے موضوعات بتا رہا ہوں ابھی میں. نہیں ہے بہت سارے. جی کہ آپ فکر نہیں کریں، انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہوں. پھر آخرت کا انکار کرنے والوں پہ زجر ہے. پھر ہجرت کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے. اچھا اس میں جو میں نے بتایا نا کہ انبیاء کا جو مشن تھا وہ شرک کا رد تھا، یہ دلیل نقلی ہے. دلیل نقلی کیا ہوتی ہے؟ عقل سے. دلیل عقلی نقلی ہوتی ہے نقل سے، یعنی اللہ نے بتایا ہے بھائی یہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے بتا دیا، یہ نقل ہے ہمارے لیے، خبر ہے. اس کے بعد میں نے بتایا ہجرت کی ترغیب ہے. تیسرا جو باب ہے اس میں وہ آیت نمبر 64 تک ہے، 64. اس میں 3 عقلی دلائل دیے گئے ہیں. عقلی کہ یہ عالم اللہ کے اکیلے کے لیے ہے. کہ یہ عالم اکیلے اللہ کے لیے ہے، اس کے دلائل ہیں. جی پھر اس میں انکار کیا گیا ہے اس عقیدے کا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور پھر شیطان کی اتباع سے زجر ہے. چوتھا باب شیطان کی اتباع سے زجر ہے. خوف بھی دلایا گیا ہے، ڈرایا بھی گیا ہے. زجر کا مطلب ہوتا ہے روکا گیا ہے، ڈانٹا گیا ہے، یہ نہ کرو. تخویف کا مطلب یہ ہے ڈرا، اس سے اس کے بارے میں ڈرایا گیا ہے. چوتھا باب جو ہے وہ 78 آیت تک ہے. اس میں 6 عقلی دلائل ہیں. اچھا یہ عقلی دلائل یہ وہی نعمتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو نعمتیں کل لکھوائی تھی نا، اسی میں یہ وہی عقلی دلائل سے مراد یہ نعمتوں کا تذکرہ ہے. جی نعمتیں دلیل دی ہے نا کہ اللہ نے یہ احسان کیا تم پہ، یہ نعمتیں دی. اس میں کھانے پینے کی نعمت، اولاد، ازدواجی زندگی کی نعمت، آسمان سے پانی، دودھ کی نعمت، شہد کی نعمت، اس کا تذکرہ ہے. یہ عقلی دلائل کا ایک ہی باب کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بھائی اللہ سے پوچھیں قیامت کے دن، پھر مجھے بھی بتا دیے گا. ہاں
یہ ہاں ظاہر ہے قرآن کا دیکھیے ایک خاصیت یہ ہے کہ قرآن ٹاپک وائز نہیں ہے قرآن، تاکہ انسان پڑھتا رہے، اس کا دل لگا رہے، ٹاپک ہر ایک دو آیت بعد ٹاپک چینج ہوتا ہے. سورتوں کا نام بہت سے ٹاپک پہ ہوتا ہے لیکن اس سورت میں ہی کئی ٹاپکس آ جاتے ہیں. صحیح ہے، اور باب ہم بنا رہے ہیں اس اعتبار سے کہ اس میں تھوڑا سا فاصلے کر رہے ہیں. جی وہ کیا وہی ہیں جو میں نے آپ کو کل لکھوائے تھے، پر اس کو انہوں نے اس طرح سے تقسیم کر لیں. پھر اس میں دو مثالیں دی گئی ہیں جو ہم نے بتائی تھی نا، کہ معبود بالحق اور معبود الباطل. جی چوتھا ہی ہے، اس کے آخر میں دو مثالیں دی گئی ہیں جو معبود حق اور معبود باطل کو واضح کرنے کے لیے ہیں. میکرو اسٹرکچر آف سوراز آف قرآن بائی خلیل الرحمن چشتی. یہ مجھے نہیں پتا، یہ کتاب یہ مجھے بھیجے، میں دیکھ کے بتاؤں گا. 5واں باب، اس میں 4 عقلی دلائل تک ذکر ہیں. یہ چلیں آپ 4 گنتی کو چھوڑیں، بس آپ یہ کہیں گے آیت نمبر 83 تک ہے، اس میں بھی عقلی دلائل ہیں. کون کون سے؟ بدنی قوت کا ذکر ہے، اس میں پرندوں کا ذکر ہے، یہ نعمتیں ہیں، گھر کی نعمت، خیموں کی نعمت سکن کے لیے، لباس کی نعمت. چھٹا باب، یہ آیت نمبر 113 تک، اس میں سب سے پہلے آخرت کے بارے میں ڈرایا گیا ہے. خلیل الرحمن چشتی صاحب جماعت اسلامی کے ہیں، کیا ان کو پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن خلیل الرحمن چشتی صاحب منہجی اعتبار سے جماعت اسلامی اور تھوڑا سا اخوان المسلمین کی طرف میلان ہے ان کا، لیکن علمی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے یہ اہل حدیث ہیں اور کافی علمی شخصیت ہیں اور ایک معتدل پڑھی لکھی شخصیت میں سے ہیں. تو علمی اعتبار سے انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اس اعتبار سے ان کی کتابیں میں سمجھتا ہوں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی چاہیے خلیل الرحمن چشتی. لیکن اس میں ظاہر ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور بڑا عالم ہے اس کی کتاب ہے تو اس کو پڑھا جائے. کچھ ابھی حال میں انہوں نے کچھ ایسے کچھ موقفات اپنے ظاہر کیے تھے جس سے کئی علماء کو اختلاف ہوئے تھے. کیا ذکر کیا تھا؟ نہیں پاکستان کے، اسلام آباد میں ہوتے. کیا مسئلہ چل رہا تھا پچھلے دنوں؟ بہرحال میرے علم میں نہیں. کتابیں ہیں جیسے یہ قرآن کی تفسیر ہے اور اس طرح کی چیزیں یہ پڑھی جا سکتی ہیں. فکر بہرحال آپ پھر انہی علماء سے لیں، منہج آپ انہی علماء سے لیں جو خالص کتاب و سنت کے فالوورز ہیں، ہمارے اسلاف کے فالوورز ہیں. یہ بھی فالوورز میں سے ہیں لیکن ظاہر ہے ان کا میلان تھوڑا سا جماعت اسلامی کی طرف ہے اور ان کی بہت سی چیزوں سے ظاہر ہے ہم اتفاق نہیں کرتے. جی کیا پڑھا رہے تھے میں؟ ہاں چھٹا باب آیت نمبر 113 تک سب سے پہلے آخرت کے بارے میں ڈرایا گیا ہے. پھر قرآن کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے عذاب ٹالنے کے لیے. عذاب کو دفع کرنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے قرآن کو. جی جی
پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو عہد لیا تھا انسانوں نے اس کا تذکرہ ہے اور اس عہد کو پورا کرنے کی ترغیب ہے. جی اور اس کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے. جی عہد لینے کا تذکرہ ہے، اس کی ترغیب ہے، اس کو پورا کرو، اس کو توڑو نہیں. نسخ کا انکار کرنے پہ زجر و توبیخ، زجر ہے. نسخ کا انکار کرنے پہ زجر ہے اور اس کا جواب بھی دیا گیا ہے. نسخ، نسخ کیا ہوتا ہے بھائی؟ بتایا تو تھا، ناسخ منسوخ. ہوں عہد پورا کرنے کی ترغیب اور توڑنے سے روکا گیا ہے، یہ بتایا تھا اس سے پہلے. چھٹے باب چل رہی ہے، چھٹا ہی چل رہی ہے. اب آئے گا 7واں باب. ساتواں باب سورت کے آخر تک. اس میں حلال و حرام کے معاملے میں شرک کرنے کا رد ہے کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے اسی کو حلال جانے، جو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام جانے، اپنے طور سے خود حلال حرام نہ کریں. پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اہل شرک کے رد کے لیے. اور پھر آخر میں دعوت کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے اور دائی کیسا ہونا چاہیے یا دعوت کے کیا آداب ہیں وہ ذکر ہے آخر میں. بتا دیں بھائی زاہد ان کو. اچھا جی، سورت حجر، اس کا بھی خلاصہ لکھ لیں. نہیں پڑھ لیتے دوبارہ، آپ کہتے ہیں. حجر، سورت الحجر، یہ 15ویں سورت ہے ترتیب میں مصحف کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 54ویں سورت ہے، 54. اور 99 آیات ہیں اس کی، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. جی مکی ہے یہ. سورت کا نام حجر پہ رکھا گیا ہے جو ایک بستی ہے، قوم سمود کا علاقہ تھا یہ.
اور یہ صورت کب نازل ہوئی؟ ہجرت سے پہلے اور عام الحزن کے بعد. عام الحزن کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ابو طالب کا انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ کا رضی اللہ عنہا. تو اس میں جو مسائل بڑھ گئے تھے، تکالیف بڑھ گئی تھی، تو اس ہجرت نازل کی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو سختیاں ہیں ان کو ہلکا کیا جائے اور مشرکین کو ڈرایا جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ رسول اللہ کے رسولوں کے انکار کرنے والوں کی کیا سزا تھی. کیا کیا عام الحزن کے بعد نازل ہوئی ہے. ہاں، تاکہ نبی علیہ السلام پہ جو ظلم ہو رہے تھے، تکلیفیں دی جا رہی تھی، اس کے غم کو، تکلیف کو ہلکا کیا جائے، مشرکین کو ڈرایا جائے، اور رسولوں کو جھٹلانے کی جو سزا ہے اس کو بیان کیا جائے. اس صورت میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کفر کرنے والے کا کفر قرآن میں کوئی نقص نہیں پیدا کر سکتا، اور نہ اسلام کے رسول میں کوئی تکلیف پیدا کر سکتا، کوئی قدح پیدا کر سکتا. قرآن میں کوئی نقص نہیں پیدا کر سکتا، قرآن کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. یہ اس کو ایسے لکھیں، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، یہ بھی لکھیں کہ جنہوں نے کفر کیا ان کا کفر کرنا اس کا قصوروار قرآن نہیں ہے اور نہ رسول ہے، بلکہ ان کا کبر، ان کی ہٹ دھرمی وہ وجہ تھی جنہوں نے اس کو ایمان لانے سے روکا. ہٹ دھرمی اس صورت میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر ہے. آخر میں گمراہ لوگوں کا جہنمی ہونا بتایا گیا ہے. ہونا بتایا گیا ہے. اس صورت میں ان انبیاء کے قصوں کی جھلکیاں ہیں یا کچھ لمحات بیان کیے گئے ہیں، جن میں ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور صالح علیہ السلام. ابراہیم، لوط، شعیب، صالح.
شعیب، صالح، ابراہیم، لوط، اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اس کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ۔ اس صورت میں قریب 5 موضوع ہیں، یا کہہ لیں یہ صورت 5 موضوعات کے ارد گرد گھومتی ہے۔ پہلی، اللہ کی جو سنت ہے ان لوگوں کے ساتھ جو رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں، کہ اللہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ۔ ما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اس سے بتایا گیا ہے۔ دوسرا موضوع، اللہ کی اس کون میں بعض آیات کا انکار کرنے کا ذکر کیا گیا۔ کون، جو بعض نشانیاں ہیں، آیات ہیں، اس کے انکار کا ذکر ہے۔ ہوں اور اس میں پھر کئی ایسی چیزیں ہیں، مثلا آسمان کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے، ریاح، الواقع، اس کا ذکر ہے، زندگی موت کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، وجعلنا ولقد جعلنا فی السماء بروجا۔ جی نہیں، اسی پر دوسرے کا حصہ، آیات، پہاڑ، سمندر، نہریں، شجر، نباتات، اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، جیسے آیت نمبر 19 میں ہے والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل شیء موزون۔ آیت پوری نہ لکھ کے صرف نمبر لکھ لیں، 19۔ تیسرا جو موضوع ہے وہ قصۃ خلق آدم ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اس میں ملائکہ کو ان کو سجدے کا حکم دینا، اور یہ بھی بتانا کہ ابلیس نے حکم ماننے سے انکار کیا اور اس کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ہوا، جنت سے نکال دیا گیا، اور یہ کہ ابلیس قیامت تک بنی آدم کا دشمن ہوگا۔ اور پھر اسی میں انسان کی خلقت کا ذکر ہے کہ انسان کو بنایا مٹی سے، من صلصال من حمأ مسنون، پڑھا تھا نا ہم نے؟ جی تین ہو گئے، چوتھا
پچھلی قوموں نے پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کیا کرا اور اللہ نے ان کو کیسے ہلاک کیا. کیسے اللہ نے قوم لوط کو ہلاک کیا، اصحاب الایکہ کو ہلاک کیا، اصحاب الحجر کو ہلاک کیا، اس کے اسباب اور نتائج بتائے. قوم لوط نے کیسے اپنے مہمانوں کے ساتھ فحاشی کا کام کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے پوری بستی کو پلٹ کر زمین پر ڈال دیا. فجعل عالیہا سافلہا ثم امطرہم بحجارہ، پھر ان پہ آسمان سے پتھر برسائے. اللہ اکبر. آیت نہیں پتا مجھے، میں ایسی ہے بس آیت ڈھونڈے آپ. پھر قوم سمود کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اونٹنی کے ساتھ کیا حشر کیا. جی قوم ہے نا، یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے. حجر انہی کا علاقہ تھا، صالح کو ادھر ہی بھیجا تھا علیہ السلام. یعنی قوم سمود نے کیسے اونٹنی کو اس کی ٹانگیں کاٹ دی، مار دیا اس کو. تو کیا ہوا، ان کو چیخ نے آ پکڑا، جو فجر سے چیخ شروع ہوئی اشراق کے وقت تک چلی، 2-2.5 گھنٹے تک ایک آواز چلتی رہی. اسی طرح اصحاب الایکہ نے شعیب کا انکار کیا علیہ السلام، ان کو بھی چیخ نے آ پکڑا. پھر اللہ نے کہا ہے کہ یہ وہ جگہیں ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، تم ان پہ گزرتے ہو، دیکھتے ہو. اور 5واں، اللہ نے یہ کائنات عبث نہیں بنائی. عبث سے مراد بے وجہ بے کار نہیں بنائی. اس لیے بنائی ہے تاکہ مخلوق اپنے رب کو پہچان لے، ان کی عبادت کرے، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. قیامت کے دن اللہ مخلوق کا حساب لے گا، اطاعت کرنے والے کو ثواب عطا کرے گا اور گناہ گار کی پکڑ ہوگی. کافر اس دنیا میں پوری زندگی گزار لے، کھا لے پی لے، دنیا کی خواہشات اس کو پھیر کے رکھیں، لیکن آخرت میں وہ یہی تمنا کریں گے کہ وہ کاش مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اور پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تکذیب کرنے والوں کی تکذیب سے مایوس نہ ہوں، اپنے سینے کو تنگ نہ کریں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. سبحانک اللہ. شیخ عبید کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے وہ آج نہیں آ پائے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کلمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3. کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف. کسی بھی ورڈ کو جب آپ پہچانیں گے تو پہلے آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ ورڈ جو ہے اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی تعریف سے پتہ چلے گا. تعریف کا مطلب کیا ہوگا؟ ویسے ان تینوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اسم اور فعل اپنا معنی خود اکیلے واضح کر سکتے ہیں، فعل آگے پیچھے سے کہیں سے ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کا کیا معنی بنے گا، وہ آگے پیچھے کا محتاج ہوگا. پھر فعل کے اندر کس طرح کا زمانہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ الیوم، الیوم کے اندر زمانہ ہے یا نہیں؟ آج کا دن. صباح، زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر تھوڑا سا ایک اپنی اب اس میں فرق کر لیں کہ فعل کے اندر اس کے وزن کی وجہ سے زمانہ ہوتا ہے.
جس وزن پہ وہ آتا ہے اس وزن کے اندر معنی ہوتا ہے زمانے کا. فعلا اس وزن کے اندر ہی زمانہ ہے. کوئی بھی ورڈ اس وزن پہ آئے گا وہ یہ معنی کے زمانے کے ساتھ آئے گا. لیکن صباح یا صباح یہ وزن کیا ہے؟ فعال. اس وزن کے اندر زمانہ نہیں ہے. اس کلمے کے اندر زمانے کا ایک وہ ہے معنی، لیکن وہ اس کے حروف اصلیہ کی وجہ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، صبح کا وقت. تو یہ فعل وزن کے اعتبار سے زمانے کا حامل ہوتا ہے، جبکہ اسم جو ہے وہ وزن کے اعتبار سے زمانے کا حامل نہیں ہوتا. پھر اسم اگر ہے، اگر حرف ہے تو وہ کسی طرح کا حرف ہوگا، پھر وہ مختلف قسم ہے. اگر وہ اسم ہے تو اسم کی آپ کو 4 چیزیں کیا پتہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے آپ اس کا جنس بتا دیں. آپ اس کا جنس آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یا وہ کیسا ہوگا، مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا. 2 ہی آپشن ہے، دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے ایک ہوگا. ہاں ایک فرق ہوتا ہے لفظاً اور معنن کا. لفظاً اور معنن کا کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پہ طلحہ، یہ لفظاً کیسا ہے؟ مؤنث ہے. معنن کیسا ہے؟ مذکر ہے. کیوں؟ اس میں علامت التانیث تو ہے، تو اس اعتبار سے یہ لفظاً جو ہے مؤنث ہے، لیکن معنن چونکہ یہ استعمال کسی مذکر کے لیے ہوا ہے تو یہ مذکر ہے. ایسے کلمات میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ دونوں ڈائریکشن میں استعمال ہو سکتے ہیں. اس پہ مؤنث کی صفات بھی لگ سکتی ہیں یا مؤنث کے رولز بھی لگ سکتے ہیں، اور معنن ہونے کی وجہ سے مذکر کے بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح چلے وہ پھر عدد میں آ جائے گا. پھر اس طرح دوسری ایک چیز عدد کی ہوتی ہے. عدد میں 3 آپشنز ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. لیکن کبھی کبھی کچھ ورڈز ہوتے ہیں جیسے کہ قوم. اب قوم کی ٹیکنیکلی جمع آتی ہے اقوام. ایک قوم، 2 قومیں، 10 قومیں. لیکن قوم ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ اپنے اندر جمع کا معنی بھی رکھتا ہے، کہ قوم سے مراد ایک شخص بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک سے زیادہ بائی ڈیفینیشن آ سکتے ہیں. تو اس میں بھی کبھی کبھی کیا خیال کیا جائے گا، کبھی کبھی لفظ کا خیال کیا جائے گا کہ قوم، قوم واحد، ایک قوم، اس کی صفت بھی واحد کے اعتبار سے آئے گی. لیکن کبھی کبھی کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ دیں ہم قوم، جمع کا اعتبار. ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں چل سکتے ہیں. تیسری چیز آپ کو کیا پتہ ہونی چاہیے، اس کی وسعت، کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. یہ ایک وسل آ رہی ہے اس میں، جس طرح اس دن آ رہی تھی. ابھی بند ہو گئی، آپ آئے ہو تو آپ کو تو نہیں بلا رہا تھا صرف. نہیں ابھی نہیں آ رہی. یہ نہیں پتا، کچھ تبدیل نہیں کیا ہے آپ نے، دروازہ کھولا کچھ. وسعت کے اعتبار سے اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. نکرہ کی عام طور پہ پہچان کیا ہے؟ تنوین ہوگا. الا یہ کہ وہ ورڈ علم ہو تو تنوین سے نکرہ نہیں ہوگا، ورنہ پھر معرفہ ہوگا. معرفہ کیسے ہوگا؟ علم ہوگا یا پھر ال ہوگا یا پھر کچھ خاص اسما میں سے ہوگا، جیسے اسم موصولہ، اسم اشارہ، ضمیر. یہ تمام کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں. پھر چوتھی چیز اعراب. ہر اسم کا کوئی نہ کوئی اعراب ہوگا. اعراب میں 3 آپشنز کیا ہیں؟ رفع، نصب، جر. اب اعراب کے حوالے سے 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ظاہر اگر ہوگا تو کیسے ہوگا یا نہیں ہوگا، اور دوسری اس کی وجہ کیا ہے. اسم کے اعراب کی بات ہو رہی ہے، فعل میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ یہ الگ چیز ہے کہ اگر ظاہر ہوگا تو کیسے ہوگا، اور جو بھی ہے وجہ کیا ہے. اعراب یا رفع یا نصب یا جر لازمی ہوگا اسم کا. کس وجہ سے رفع میں ہوگا، کس وجہ سے نصب میں ہوگا، کس وجہ سے جر میں ہوگا، یہ ایک اس کی اسپیکٹ ہے. اور اس کا یہ رفع، نصب یا جر ظاہر ہوگا، اگر ہوگا تو کس طرح ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک بنیادی پیٹرن تھا، وہ کیا تھا کہ رفع کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ ضمہ سے، جیسے کہ حامدن. اور اس کا نصب فتحہ سے، حامدن. اور جر کسرہ سے، حامدن. یہ بالکل بنیادی پیٹرن. اگر آپ کو کچھ نہیں پتا ورڈ کے بارے میں تو پھر آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. کچھ اگر اور پتہ نہیں چل رہا تو یہ سیف آپشن ہے. پھر اس کے بعد اگر جمع مؤنث سالم ہے تو پھر رفع ضمہ سے، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. اس میں نصب میں آ کے تبدیلی آ جاتی ہے کہ یہ کسرہ سے نصب میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں فتحہ نہیں آتا نصب میں. تیسری ایک قسم کون سی تھی؟ غیر منصرف. غیر منصرف کیا کرتا ہے؟ تنوین نہیں آتا، رفع ضمہ سے، نصب اور جر فتحہ سے. جمع مکسر اس میں آئے گا عام طور پہ صرف جمع مکسر کے کچھ اوزان ہیں جو کہ اس طرح آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ 3 کون سے ہیں جن میں اعراب ظاہر ہو رہا ہے کس چیز سے؟ حرکت سے.
پھر کچھ ہیں جس میں اعراب ظاہر ہوتا ہے حروف سے، جن میں سے ایک ہے تسنیہ. تسنیہ کا تسنیہ کیسے بنتا ہے؟ کتابانی، کتابینی اور کتابینی. اچھا اگر ہم اس میں کہیں کہ اس کا اعراب نون کے کسرہ سے ظاہر ہوگا تو پھر کیا ہے کہ نون کا کسرہ تو چینج ہو ہی نہیں رہا. اور یہ اصل میں نون کون سا والا نون ہے؟ یہ اعرابی نون نہیں ہے. یہ جس طرح حامدن کی تنوین کا نون تھا نا، یہ وہ والا نون ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ والا نون ہے جو کہ تنوین کی جگہ پہ آ رہا تھا. یہاں پہ مسئلہ کیوں ہے کہ یہ تنوین والا نون کیسا ہوتا ہے؟ تنوین والا نون ہوتا کیسا ہے؟ اس پہ حرکت کیا ہوتی ہے؟ ساکن ہوتا ہے. یہ نون ساکن کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے نہیں پتا، ادھر پتا چلے گا. یہ نون ساکن کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس سے پہلے خود ایک ساکن ہے. اس کو بھی ساکن کریں گے تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے. عربی میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے اس نون کو متحرک رکھا ہوا ہے. لیکن یہ نون وہ والا نون ہے جو کہ تنوین والا ہے. یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ کتابن یا پھر الکتابو، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو مضاف بناؤں گا حامد کی طرف تو یہ کیسے بنے گا؟ کتابو حامدن. اگر یہ دو کتابیں ہو جائیں گی تو یہ ہو جائے گا کتابانی. اگر مجھے کہنا ہے حامد کی دو کتابیں تو میں کیسے کہوں گا؟ میں اس کو ہٹاؤں گا، کتابا حامدن. ٹھیک ہے، تو یہ نون چلا جائے گا. جس طرح تنوین چلا جاتا ہے اس طرح یہ نون بھی چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس نون کو ہم اعراب کا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تو ایک تو یہ کہ تبدیل ہی نہیں ہو رہا. نون کسرہ یہاں پہ رہ رہا ہے، نون کسرہ یہاں پہ بھی رہ رہا ہے، نون کسرہ یہاں پہ بھی رہ رہا ہے. تبدیل جو چیز ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ الف یا میں تبدیل ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے کیا کہیں گے کہ تسنیہ کا اعراب رفع کس سے آ رہا ہے؟ الف سے. نصب کس سے آ رہا ہے؟ یا سے. اور جر بھی کس سے آ رہا ہے؟ یا سے. پھر اس طرح کی ایک اور کیٹیگری کیا تھی؟ جمع مذکر سالم، مسلمونا، مسلمینا اور مسلمینا. اس میں بھی کیا؟ واو یا اور یا. تو رفع آ گیا واو سے، یا سے، یا سے. پھر ایک آخری کیٹیگری جو دیکھی تھی جس میں اعراب تبدیل ہو رہا ہے وہ کون سی دیکھی تھی؟ اخو، اخا اور اخی. اس میں کس سے ظاہر ہو رہا ہے اعراب؟ واو، الف اور یا سے. رفع میں واو سے، نصب میں الف سے، جر میں یا سے. اور اس طرح کے کچھ کلمات ہیں. لیکن ان کی شرط کیا ہوتی ہے؟ یہ اعراب یہ کب لاتے ہیں؟ ورنہ تو اخن ہوتا ہے، ورنہ تو اخن ہوگا، اخن ہوگا اور اخن ہوگا. یہ شرط کب ہے؟ جب یہ مضاف ہو رہے ہیں. اور مضاف بھی یا کی طرف نہیں ہونے چاہیے. جیسے آپ کہیں گے اخو کا، اخا کا، اخی کا. ٹھیک ہے، اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو گئے میرا بھائی تو پھر یہ اخو یا نہیں آئے گا، پھر یہ سمپل اخی ہی آئے گا. پھر یہ اخی آئے گا. ستہ مکبرہ ہوں، ستہ 6 ہے اور مکبرہ ضروری ہے، یعنی ان کی تصغیر نہیں آنی چاہیے. تصغیر بھی ہم نے پڑھی کیا؟ اسی میں سے مکبرہ ہونا چاہیے، صغیر نہیں ہونا چاہیے، اخی نہیں ہونا چاہیے، ابی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہو گئے؟ اعراب ظاہر ہونے کے طریقے، کبھی حروف سے اور کبھی حرکات سے. وہ نون اعرابی فعل میں ہے، اسم میں نہیں ہے. نون اعرابی نہیں ہے. کون سا نون اعرابی ہے اسم میں؟ سوچنا پڑے گا. نہیں ہے، نون اعرابی فعل میں ہے. کیونکہ نون کا ہونا اعراب کی علامت ہے، نون کا نہ ہونا اعراب کی علامت ہے. یہاں پہ نون کا اعراب سے تعلق نہیں ہے. نہیں ویسے ہی وہ تو میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ رول نہیں ہے. حامد کی 2 کتابیں، کیونکہ وہ مضاف ہو رہا ہے. جب مضاف ہو رہا ہے تو اس کو خفیف ہونا پڑے گا. خفیف کیسے ہوگا؟ یا تنوین گرائے گا یا اپنا یہ والا نون گرائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح جمع مذکر سالم بھی جب ہے مسلمو پاکستان، کیا مطلب ہے؟ جب یہ مضاف ہو گیا تو یہ نون بھی گر جائے گا. پاکستان کے مسلمان، خفیف ہونا پڑتا ہے، یہ بھی نون گر جائے گا. اچھا کبھی ایسا ہوگا کہ اسم جو ہے وہ کسی وجہ سے اپنا اعراب ظاہر نہیں کر پائے گا. جیسے کہ موسیٰ، یہ نصب میں کیسے آ رہا ہے؟ موسیٰ. اور جر میں کیسے آ رہا ہے؟ موسیٰ. اسی طرح اگر کوئی ورڈ یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے، جیسے ابھی دیکھا تھا اخی، اخی اور اخی. اب یہ اخ جو ہے یا کو چھوڑتے ہیں، وہ تو مضاف الیہ ہے، لیکن اخ جو اس سچویشن میں ہے اس کا اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا. وہ باؤنڈ ہے یا کی وجہ سے کہ اس کے اوپر کسر آئے گا. تو ان صورتوں میں اعراب کس طرح کہلاتا ہے؟ تقدیری.
ٹیکنیکلی یہ اعراب مبنی نہیں ہے، تقدیری ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے اخ، یہ مبنی نہیں ہے. یہ یا کی وجہ سے یہاں پہ ریسٹرکٹڈ ہے کہ اپنا اعراب ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن جیسے یہ یا کی قید سے آزاد ہوگا فوراً اعراب ظاہر کر دے گا. اسی طرح موسیٰ پہ کوئی رول ہے، ایک میں آپ کو ایک اور ورڈ بتاتا ہوں، القاضی. یہ رفع میں آتا ہے القاضی، لیکن نصب میں آ جاتا ہے القاضیہ، اور پھر جر میں پھر آ جاتا ہے القاضی. تو یہ رفع اور جر میں جو ہے یہ تقدیری رہتا ہے، نصب میں آ کے ظاہر کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اور یہاں پہ اس کے اعراب کو ظاہر کرنے سے کسی چیز نے روکا ہے، لیکن یہاں پہ وہ چیز نہیں اپلیکیبل ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تقدیری اعراب جو ہے وہ کسی وجہ سے ظاہر ہونے سے رکا ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس ورڈ کی کیٹیگری کو دیکھیں، جیسے موسیٰ کو آپ کیا کیٹیگری بنائیں گے؟ موسیٰ کسی شخص کا نام ہے، علم ہے، تو علم تو حامد بھی ہے، حامد تو اعراب فالو کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیٹیگری کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مبنی ہے. یہ ورڈ کسی وجہ سے جو ہے وہ اعراب ظاہر کرنے سے رکے ہوئے ہیں. جب یہ وجہ آئے گی تب یہ اعراب ظاہر کرنے سے رک جائے گا. جیسے ہی یہ وجہ غائب ہوگی وہ اعراب ظاہر کر دے گا. اس کے مقابلے میں کچھ اسما ایسے ہیں جو کہ مبنی کہلاتے ہیں، ان کو عرب نے کبھی تبدیل کیا ہی نہیں ہے. جیسے کہ حاذا، حاذا، حاذا. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ عرب نے کسی وجہ سے حاذا ہی کر دیا یا حاذی کر دیا، ایسا نہیں کیا. اس ورڈ کو ہمیشہ حاذا ہی استعمال کیا. تو اس لیے یہ کیسے کہلاتے ہیں؟ مبنی. اور صرف یہ نہیں، یہ کس کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے؟ اس میں اشارہ. اسماء اشارہ تسنیہ کے علاوہ تمام کے تمام کیسے ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. اور نہ صرف قریب کے بلکہ بعید کے بھی. بعید کا حاذا کا کیا ہوتا ہے؟ ذالکا، یہ بھی مبنی ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ اولائکا، وہ بھی مبنی ہے. مؤنث کیا ہے اس کی؟ تلکا، وہ بھی مبنی ہے. تو اسماء اشارہ بائی کیٹیگری مبنی ہے. اسی طرح اسماء موصولہ بائی کیٹیگری مبنی ہے، صرف تسنیہ میں ایک ایکسیپشن ہے. یہ نصب نہیں ہے، یہ نصب کی جگہ پر ہے. حالت نصب ٹیکنیکلی جب آپ دیکھیں گے، جب آپ اگر کہیں اعراب القرآن یا آپ آگے جیسے ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ اس کو نصب میں نہیں کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فی حالت نصب ہے، کہا جائے گا فی محلی نصب ہے. ان دونوں میں فرق ہے. یہ جگہ اس کی ہے جس یہاں پہ نصب کو آنا چاہیے. یہ ورڈ ایسا ہے جو کہ تبدیل تو ہوتا نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ نصب کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ فرق ہے. اس کا اعراب ہوتا ہی نہیں ہے، یہ مبنی ہے. اصل میں معرب ورڈ جو ہے نا، معرب ورڈ یہ ہوتے ہی وہ ورڈز ہیں جن میں تبدیلی آتی ہے. ان میں تبدیلی آتی نہیں ہے، ان میں تبدیلی ظاہر ہونے سے رکی ہوئی ہے. وہ ریزن ہٹے گا تو ہٹ جائے گا. مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ ورڈ تھا منہ، مثال کے طور پہ موسیون، لیکن ایک صرفی رول ہے، علت، یہ حرف علت کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھ رہے ہیں موسیٰ. وہ رول چونکہ اپلائی ہو رہا ہے، اور وہ رول جہاں جہاں اپلائی ہوگا وہاں وہاں اس طرح کا معاملہ آتا رہے گا. اس رول کا اعراب سے تعلق نہیں ہے. بائی کیٹیگری یہ ورڈ وہ ہے جو کہ اعراب ظاہر کرتا، لیکن عربی زبان کا کوئی دوسرا قاعدہ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ظاہر کرنے سے رکا ہوا ہے. تو اس لیے یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ تقدیری اعراب. اب یہ تقدیری جب کہیں گے نا، تو تقدیری کا اعراب پتہ ہے کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں. اس کا بتائیں گے. یہ مرفوع بالضمہ مقدرہ. ضمہ مقدر ہے. ضمہ کیوں مقدر ہے؟ یہ بنیادی اسم ہے ایک، جس طرح حامد ہے، جس طرح محمد ہے. تو یہ بنیادی چونکہ ہے تو اس وجہ سے ضمہ مقدرہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا اعراب بتانے کا طریقہ الگ ہوگا، مبنی کا اعراب بتانے کا طریقہ الگ ہوگا، اور ایک عام ورڈ کا بتانے کا طریقہ الگ ہوگا. عام ورڈ کا کس طرح بتائیں گے؟ بضمہ ظاہرہ، ضمہ جو کہ ظاہر ہو رہا ہے. حامد ضمہ ظاہرہ، موسیٰ ضمہ مقدرہ. اور اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے فی محل رفع. اس کا اعراب ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اکثر ان میں سے آخر میں ساکن ہو جائیں گے. ہمیشہ نہیں، لیکن کافی ایسے ہوں گے جو ساکن ہو جائیں گے. اس کی جگہ پہ کہا جائے گا کہ یہ محلن اس کا اعراب ہے، رفع کی جگہ پہ یا نصب کی جگہ پہ یا جر کی جگہ پہ. مکبرہ صغیرہ کو ابھی چھوڑ دیں، اس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. بورڈ میں ہفت اقسام پوچھی ہیں. ہفت اقسام کون سی ہوتی ہیں؟ وہ اس کا وفاق کا پوچھ رہے ہیں. ہفت اقسام مجھے اصطلاح یاد نہیں آ رہی کس کے لیے، لیکن یہ میرے خیال میں تعلیلات کے کانٹیکس میں ہوتی ہیں جہاں پہ اجوف وغیرہ ہوتا ہے، میرے خیال میں. ناٹ شیور. اب باب الصرف کے اندر ہوگا، وہ صرف کے اعتبار سے ہم ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اسم کی چار چیزیں جو ہیں. اچھا، چوتھی چیز اعراب. ابھی یہ دیکھا کہ اعراب اگر ظاہر ہوگا تو کیسے ہوگا؟ مقدر ہوگا تو ایک الگ بات ہے، اور مبنی ہوگا تو پھر الگ بات ہے. دوسری وجہ یہ بات یہ کہ یہ وجہ کیا ہے اعراب کی. تو رفع کی ہم نے کچھ وجوہات دیکھی تھی. رفع کی ایک وجہ کیا تھی؟ کہ ورڈ مبتدا ہو. اگر ایک ورڈ مبتدا ہے تو وہ لازمی طور پہ یا رفع ہے یا رفع کی جگہ پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مبتدا کا حق کیا ہے کہ وہ مرفوع ہو. دوسرا ریزن خبر. اگر ایک ورڈ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے تو اب لازمی طور پہ یا یہ مرفوع ہوگا یا یہ مرفوع کی جگہ پہ ہوگا، کیونکہ یہ خبر ہے. تیسرا ریزن کیا تھا؟ فاعل. چوتھا نائب الفاعل.
मैं उर्दू में लिख रहा हूँ तकरीबन, तो नायब फाइल वैसे भी चलेगा। खैर, ये चारों जो है आपको फौरन आने चाहिए। रफ़ा के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ये रीजन हो गए, या वो मुब्तदा होगा, या वो खबर होगा, या वो फाइल होगा। ये तीन तो सबसे ज्यादा कॉमन होंगे। नायबुल फाइल कम होता है, लेकिन फाइल की जगह पर होता है। और नसब में आने के क्या रीजन होते हैं? सबसे पहला रीजन मफूल, और ये 2, 3, 4 और 5 तक जाएगा। जी, अब जिसको याद रहे या समझ में आए तो ठीक है। एक किस्म जो सबसे ज्यादा कॉमन हम यूज कर रहे थे वो कौन सी थी? ये होती है मफूल बिही, जिस पर फेल अप्लाई हो रहा है, जिस पर फेल का असर आ रहा है, जो फेल के असल को कबूल कर रहा है। फेल कितनी तरह का है? इस कॉन्टेक्स्ट में 2 तरह का है। एक है जो लाजिम है, लाजिम का मतलब है वो अपने आप तक रह रहा है। जो फाइल है, फाइल की जात तक ही रह रहा है, बाय डेफिनेशन वो जात तक रहेगा। ऐसा नहीं कि इस केस में जात तक है कि दूसरे केस में दूसरे पे चला जाएगा। मिसाल के तौर पे खड़ा होना, खड़ा करना नहीं, खड़ा होना। अब खड़ा होना बाय डेफिनेशन फाइल के साथ ही रहेगा। मैं आपको खड़ा हो नहीं सकता, मैं खुद खड़ा हो सकता हूँ, कोई दूसरा शख्स खुद खड़ा हो सकता है, सब लोग खुद खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो इस फेल का असर फाइल की जात तक ही लाजिम है, तो उसको मफूल नहीं चाहिए होगा। लेकिन जब फेल या फाइल का फेल जो है वो जात से हटके, फाइल से हटके किसी दूसरे पे जा सकता है, तो वो फेल कैसा कहलाता है? मुतअद्दी। अब वो फेल जिस पर जा रहा है, वो फेल वो क्या कहलाएगा? मफूल बिही, जिसके ऊपर फेल अप्लाई हो रहा है। जब मैं फेल कर रहा हूं, अगर वो फेल मेरी जात से, फाइल की जात से निकल के किसी दूसरे पर अप्लाई हो रहा है, उसका असर दूसरे पे आ रहा है। मिसाल के तौर पे मैं अगर लिख रहा हूँ, तो लिखने वाला तो मैं हूँ, लेकिन मेरे लिखने का फेल किसी चीज पे असर कर रहा है ना, कि वो चीज लिखी जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा? इसका मफूल बिही। अगर मैं एक चीज को फेंक रहा हूँ, तो मेरा फेल है, लेकिन अप्लाई किस पे हो रहा है? इसका असर कौन कबूल कर रहा है? ये कलम। अगर तो ये कलम क्या हो जाएगा? मफूल बिही, जिसके ऊपर फेल कायम हो रहा है। फिर इस तरह एक और मफूल होता है, मफूल फीही। फी, आप याद रखें, फी का जो एक बुनियादी माना होता है वो होता है ज़र्फ का, इसलिए फी कहलाता है फी ज़र्फिया। फी के और भी माने होते हैं। एक माना क्या होता है? ज़र्फिया। ज़र्फ का ताल्लुक किस चीज़ से होता है? या ज़माने से, या जगह से, मकान से। ज़मा या मकान, वो ज़माना जिसमें फेल हो रहा है या वो जगह जिसमें फेल हो रहा है। अब उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, कभी कभी 2 ऑप्शंस होते हैं, कभी कभी एक ही ऑप्शन होता है। वो 2 ऑप्शन क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ नसरतु, मैंने मदद की, ये फेल लाजिम है या मुतअद्दी है? मुतअद्दी है। अगर मैं मदद करूंगा तो मेरी मदद का असर किसी पे जाएगा। कभी मैं अपने आप की मदद भी कर सकता हूँ, नसरतु नफसी भी हो सकता है, मैं अपने आप की मदद कर दूं, लेकिन मैं किसी और की मदद कर सकता हूँ। मेरी मदद दूसरे पे असर कबूल, दूसरा मेरी मदद का असर कबूल कर सकता है, तो ये फेल मुतअद्दी हुआ। इसका मफऊल बिही कोई सजेस्ट करें? नसरतु ज़ैदन, मेरी मदद का असर कौन कबूल कर रहा है? जैद कबूल कर रहा है। अब मैं कह सकता हूँ फिस सबाही, मैंने क्या किया? फी को जाहिर किया। जब फी को जाहिर कर दिया, फी क्या है? हरफ जर है। हरफ जर किस चीज का माना दे रहा है? ज़र्फ का माना दे रहा है। फी जाहिर होने की वजह से इसका इराब क्या आएगा? जर हो गया। इस बात को कहने का एक और तरीका क्या है? मैं फी को गायब कर दूं, इसको मफऊल फी ही बना दूं। अब मफऊल बनाने की वजह से क्या हो जाएगा? फी गायब कर दिया तो ये नसब हो जाएगा। अब ये नसब इसकी किस चीज की अलामत है? कि यहाँ पे एक फी महजूफ है। अब ये मफऊल फी ही हो गया, वो चीज जिसके अंदर या जिस जमाने में फेल वजूद में आ रहा है। मैंने मदद की, कब मदद की? फिस सबाही आई अस सबाहा, दोनों तरीकों से कहा जा सकता है। कभी ये फी जाहिर हो जाएगा, कभी ये नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हम इसको कह देंगे ये मफऊल फी है। फी ज़र्फिया हमने गायब कर दिया, उसकी जगह पे हमने क्या किया? कभी हम हरफ जर को हटा के उस चीज को नसब कर देते हैं। मफऊल फी वैसे भी एक ये रूल है, कभी कभी हरफ जर खुद गायब होके अपनी अलामत नसब में छोड़ जाएगा। आपको नसब में कोई और रीजन समझ नहीं आएगा, ये खैर थोड़ी ज्यादा उसकी डिटेल वाली बात है, कि हरफ जर खुद गायब हो जाएगा, छुट्टी पे चला जाएगा, और ये कि मैं था यहाँ पे क्या निशानी छोड़ जाएगा, वो एक इस्म को नसब कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? ये चूंकि अक्सर होता है, तो इस वजह से इसकी एक कैटेगरी बन गई है कि मफऊल फी ही वो जिसके अंदर या जिस वक्त में या जिस जगह में वो फेल वजूद में आ रहा है। अब इसको कभी कभी फी के साथ जाहिर कर देते हैं, कभी कभी फी हटा देते हैं और उसको नसब कर देते हैं। जब फी जाहिर कर दिया तो फिर जर करना पड़ेगा। नसर तो ज़ैदन, अब अगर मिला देंगे तो ज़ैदन इस सबाहा, वो तो मिलाने के लिए। अगर कोई ऐसा हो जाता, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं अत्तालिबा, नसर तो तालिबा सवाहा, फिर अगर फी कर देंगे तो फिर सवाही करना पड़ेगा। जी नहीं, ये हरफ जर आ गया ना, जब हरफ जर आ गया तो अब इसको मजरूरी कहेंगे हम। नहीं, नसब तब आएगा जब आप हरफ जर को गायब करेंगे। सबाहन भी हो सकता है, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल।
اب اس سے مطلب ہو جائے گا صبح کے ٹائم. اب یہ میں نے خاص نہیں کیا کہ آج صبح تھی, آج صبح یا جو بھی صبح کی کانٹیکس میں بات ہو رہی ہوگی کہ معرفہ کر دیا آپ نے, معرفہ ہٹا دیں نکرہ کر دیں گے تو نکرہ کا معنی آ جائے گا, وہ ایک الگ مطلب ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ مفعول فی کیا ہوتا ہے کہ اصل میں ہم ایک فی کو غائب کر کے اس کی جگہ پہ ورڈ کو نصب کر دیتے ہیں اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں مفعول فی. ہوتا یہ وہی ظرف ہے, ٹھیک ہے. تیسرا ہوتا ہے ایک مفعول لہو. لام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیے. جس کے لیے یہ فعل ہوا ہے, یعنی جس وجہ سے. لام اگر آپ کو یاد ہو تعلیل کے معنی میں بھی ہوتا ہے, جس وجہ سے یہ فعل ہوا ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں نصر تو ہی کر دیتے ہیں, نصر تو طالبہ تأدیباً. تأدیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تأدیباً, ادب یؤدب, ادب سکھانا. میں نے اس کی مدد کی تأدیباً, اس کو ادب سکھانے کے لیے. یہ کے لیے کا مطلب کیوں آیا؟ کیونکہ یہ مفعول لہو ہے. یہ مفعول بھی کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ میری مدد ادب پہ نہیں لگی ہے, میری مدد ادب میں ہوئی نہیں ہے. میری مدد جو میں نے کی ہے اس فعل کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ادب سکھانا. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مفعول لہو, جس وجہ سے فعل ہوا ہے. یہ بھی کیسا ہوتا ہے؟ منصوب. اور یہ بھی مفعول ہے لہو. ایک ہوتا ہے مفعول معہو. اچھا سر جی, مفعول بھی فعل کے اثر کو قبول کرے گا. جی یہ لام آنا, یعنی اب آپ یہاں پہ کیا کریں, بارک اللہ فیک, آپ اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں للتأدیبی, ادب سکھانے کے لیے. اور یہاں پہ لام کو غائب کر دیا اور اس کو نصب کر دیا تو یہ ہو گیا تأدیباً, یعنی کہ مفعول لہو. اگر یہ لام اپلائی ہو جاتا ہے اس وجہ سے تو پھر یہ مفعول لہو بن جائے گا. سیکنڈ والے کی صباحاً یا الصباح فی الصباح, ہاں چونکہ تادیباً صفت نہیں بن سکتا. تادیباً مصدر ہے, مصدر صفت نہیں ہوتا. مصدر ایک فعل کا نام ہوتا ہے. صفت بننے کے لیے ورڈ کے اندر صفتی معنی ضروری ہے. تادیباً کے اندر صفتی معنی نہیں ہے. مؤدب آ جائے تو ایک آ جائے, الطالب المؤدب, وہ اسم المفعول بن گیا ہے. اب اس کے اندر معنی وہ قبول کر سکتا ہے کہ با ادب طالب علم, لیکن مصدر کے اندر صفت نہیں ہے. مصدر ایک فعل کا نام ہے. ہمیشہ مطلب اکثر نہیں ہوگی, کوئی ایسے ہو سکتے ہیں جس کے اندر ہو تو ہو. اس میں یہ اختلاف ہے کہ مصدر مشتق ہے یا نہیں ہے, مصدر اصل ہے یا مشتق ہے, لیکن اسم المفعول تو مشتق ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے مفعول معہو. اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک چیز ظاہر کی جاتی ہے, واو. یہ واو کہلاتا ہے واو المعیہ. معیت کے لیے آتے ہیں. معیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معیت نہیں ہے, معیت عین کے ساتھ, ساتھ ظاہر کرنے کے لیے. اب اگر میں یہی سینٹینس کہوں نصرت الطالبہ والمدیرہ, اب یہ تھوڑی سی کنفیوژن آپ کو کر رہا ہوں. نصرت الطالبہ والمدیرہ, اس سینٹینس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے مدد کی اسٹوڈنٹ کی اور مدیر کی. اسی سینٹینس کا ایک اور مطلب ہو سکتا ہے اگر میں اس واو کو کہوں کہ یہ واو المعیہ ہے. اب مدیر کون ہوا اصل میں؟ فاعل ہوا. یہ واو اگر میں معیت کا بنا دوں تو یہ اس کے ساتھ آ جائے گا. نصرتو, میں نے مدد کی, مع المدیری, مدیر کے ساتھ. کس کی مدد کی؟ طالب کی مدد کی. ٹھیک ہے. اگر میں اس کو ایک طریقے سے تھوڑا ظاہر کر سکتا ہوں, اگر میں اس کو ایک سیکنڈ, اگر میں اس کو نکرہ کر دوں, اب یہ تھوڑا سا ظاہر ہو جائے گا. ہمیشہ ضروری نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ایک ڈفرینس اگر ہو جائے گا, ایک نکرہ ہو گیا ایک معرفہ ہو گیا, تو یہ فرق تھوڑا زیادہ ظاہر ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو, مجھے اسٹوڈنٹ کا نہیں پتا تھا کہ مجھے پرنسپل کا پتا تھا, لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ واو کے اندر ایک یہ معنی ہوتا ہے اگر اس کے بعد میں نصب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یا اگر میں کہوں آسان کرنے کے لیے, آپ کو آسان ایگزامپل دینے کے لیے, قمتو. قمتو کا مطلب کیا ہوگا؟ میں کھڑا ہوا, اور میں کہہ رہا ہوں والمدیرہ, اور مدیر نہیں, مدیر کے ساتھ. میں کھڑا ہوا مدیر کے ساتھ. میرا اگر یہ کہنا ہو نا کہ میں کھڑا ہوا اور مدیر بھی کھڑا ہوا, تو میں کہوں گا قمتو انا والمدیر. اب یہاں پہ مع کا مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں یہاں کھڑا ہوں, وہ اپنے کمرے میں کھڑا ہوا. یہاں پہ مع ہے, میرے ساتھ ہے, وہ میں کھڑا ہوا مدیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ واو معیت کا ہے. آپ اس کی پہچان یہ کہ یہ واو ضرور آئے گا.
کبھی کنفیوژن ہو سکتی ہے اگر یہ عطف کر رہا ہو تو کنفیوژن ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کبھی کبھی اعراب میں اگر دیکھیں گے قرآن میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہہ دے گا کہ یہ واو معیت کا ہے اور دوسرا کہے گا یہ واو عطف کا ہے، اور دونوں پاسبلٹیز ہوں گی اور دونوں قابل قبول اوپینینز ہوں گے. جی والمدیرہ. ہاں آپ دیکھیں، اب آپ نصب میں آنے کے ریزنز آئیڈینٹیفائی کریں گے. کیا یہ مفعول بھی بن سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ قامہ یقوم فعل کون سا ہے؟ لازم ہے. میں کھڑا ہوا، مدیر کو میرے اس سے کوئی اثر نہیں ہے. کیا یہ مفعول فی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. مفعول لہو بن سکتا ہے؟ اگر مفعول لہو بنانا ہے تو پھر مجھے واو کی ضرورت نہیں ہے. یہ واو کیا کر رہا ہے؟ واو ایک ہم نے پڑھا ہے عطف کا، ایک اور کون سا پڑھا ہے؟ واو قسم کا. واو قسم کا کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے. یہ مجرور نہیں ہے، اور مسلمان ہے تو آپ اس طرح کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، جر کا تو ہے نہیں. ایک آپشن ہے عطف کا. سوال آئے گا کہ معطوف جو ہوتا ہے، جو عطف پہ جس کو عطف کیا جاتا ہے، جس کو آگے یہ اگر یہ حرف عطف ہے تو یہ معطوف ہے. معطوف علیہ یہ ہوگا کہ جس پر عطف کیا جا رہا ہے. تو اگر اس کو میں پیچھے والے پہ عطف کروں تو سوال یہ ہوگا کہ یہ نصب میں کیوں ہے؟ پیچھے تو کچھ نصب میں نہیں ہے، تو یہ عطف کا نہیں بن سکتا. واو کے بعد نصب میں آنے کا وداؤٹ اینی ادر ریزن، ایک ریزن کیا ہے کہ یہ واو المعیہ ہو، کہ یہ مع کا معنی دے گا، اور وہ واو جو ہے وہ نصب کر دیتا ہے. تو میں کھڑا ہوا مدیر کے ساتھ، نصب کی کوئی اور ریزن اپلائی نہیں ہو رہی، اور یہ واو موجود ہے. اگر یہ واو نہ ہوتا، صرف ہوتا قمت المدیرہ، اب یہاں پہ مسئلہ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، کہ اب یہ نصب میں کیوں ہے؟ اب یہ کون سا والا مفعول ہے؟ اب ٹرائی کر لیں، پتہ نہیں کون سا والا ہے. یہاں پہ انا کے ساتھ میں اس کو عطف کروں گا تو مجھے اس کو اس پہ کرنا پڑے گا، مرفوع پہ. جی، اور اس طرح نہیں کہا جائے گا، یہ کہا نہیں جائے گا اس طریقے سے کہ قمتو والمدیرو، اس طرح نہیں کہا جاتا. اس طرح یہ بات کہنے کے لیے کہ میں کھڑا ہوا اور مدیر کھڑا ہوا، یہاں پہ ضمیر فصل لائی جاتی ہے انا، اس کو واضح کرنے کے لیے تاکہ اس کا اس پہ عطف ہو سکے. نہیں، یہ واو واضح اس کے لیے نہیں، لیکن ویسے ہی اگر عطف کرنا ہو تو فعل کے ساتھ ہی ضمیر پہ عطف نہیں ہوتا، اس کے لیے ضمیر کو واضح کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ اس پہ عطف کیا جاتا ہے. فعل کے اندر ضمیر مستتر پہ نہیں ہوگا، ضمیر پہ مستتر پہ نہیں ہوگا، اس کو ظاہر کریں. پانچواں جو ایک مفعول ہے وہ کہلاتا ہے مفعول مطلق. آئی ایم سوری، میں آن لائن والے زیادہ کویشچنز نہیں دیکھ پا رہا. جب میں پاز کروں، آخری چیز مفعول مطلق کر رہے ہیں، پھر اگر ہو سکا تو میں آپ لوگوں کے جواب دے دوں گا. معذرت، کچھ چیزیں یہاں پہ کہنے کے بعد بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں، تو امید ہے کہیں نہ کہیں بیچ میں کور ہو گئی ہوں گی. قمتو انا والمدیر صحیح ہے بالکل. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ کہ فعل کا ذکر کرنے کے بعد یا تو اسی فعل کا یا پھر اس کے ہم معنی فعل کے مصدر کو ذکر کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت سنی ہوگی، کلم اللہ موسیٰ، آگے کیا ہے؟ تکلیما. فعل ذکر کرنے کے بعد اسی فعل کا مصدر یا پھر اس کے ہم معنی فعل کا مصدر، لیکن یہ مصدر ہوگا. مفعول مطلق جو ہے وہ مصدر ہوگا، مصدر ہوگا، اور اسی فعل کا ہوگا جو کہ فعل ذکر کیا گیا ہے یا پھر معنی سیم ہونا چاہیے. مفعول مطلق مصدر ہوگا، اور یا تو اسی فعل کا ہوگا جس فعل کا ذکر کیا گیا ہے یا پھر اسی کے ہم معنی ہوگا. مثال کے طور پہ میں کہہ دوں جلست قعودا. قعود قعد یا قعود کا معنی بھی جلس یجلسو کا ہوتا ہے. تو یہ میں نے مصدر ذکر کیا ہے اس فعل کے معنی میں. اب یہ منصوب کیوں ہے؟ کیا یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے؟ کیا میرا فعل جلسہ اس پہ اپلائی ہوا ہے؟ نہیں. فیہ بھی نہیں ہے، لہو بھی نہیں ہے، واو معیہ کا نہیں ہے، تو معیہ بھی نہیں ہے. یہ ہے مفعول مطلق، مصدر ذکر ہو رہا ہے، فعل کے بعد اسی کا ہم معنی یا پھر اسی کے کلمات کا. جلست جلوسن سینونیم ہوگا یا پھر وہی ہوگا. عام طور پہ وہی ہوتا ہے، سینونیم کم استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کے مختلف ریزن ہیں. کبھی ہو سکتا ہے تاکید کے لیے، صفن صفا سے پیچھے کیا ہے؟ وہ حالت ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اس میں فعل ذکر نہیں ہوا نا. جا اور صف جو ہے سیم اس میں نہیں ہے. جا آنے کا معنی ہے، صف جو ہے لائن بنانے کا معنی ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تاکید کر دی کہ کلام کرنا. اس کا آپ کوئی اور معنی نہیں کرنا کہ کلمہ کا کچھ اور معنی ہوگا، نہیں. تاکید آ گئی کہ تکلیمہ کلام ہی مراد ہے. کبھی تاکید مراد ہو سکتی ہے، کبھی اور چیزیں بیان ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں جلست جلسۃ الطالب، اس کا مطلب ہوگا میں بیٹھا جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے. مصدر جو ہے وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں.
ایک کہلاتا ہے مصدر الہیئہ جو مصدر کی کیفیت بیان کرتا ہے، ایک ہوتا ہے مصدر المرہ، ضربتو ضربتن، میں نے اس کو مارا ایک بار. ایک بار کا معنی کیسے آیا؟ یہ مصدر ہے مصدر المرہ جس میں نمبر آف ٹائمز کا ہوتا ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں ضربتہ ثلاث ضربات. ٹھیک ہے، تو یہ مصدر مختلف طرح کے مصادر ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ جب فعل کے بعد اسی فعل کا یا اس کے ہم معنی فعل کا مصدر ذکر ہو رہا ہو تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ مفعول مطلق، اور یہ بھی منصوب ہوتا ہے. اس کے ریزنز مختلف ہیں. تاکید کے لیے آ سکتا ہے، حیت بیان کرنے کے لیے آ سکتا ہے، اس کی نوع بیان کرنے کے لیے ہوگا مصدر. یہ ہے ہوگا مصدر. اور مطلق یعنی مصدر ہوگا، منصوب ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا. مع میں واو ذکر ہوگا، نہیں وہ مصدر نہیں، وہ مصدر ضرور نہیں. ٹھیک ہے، جلستو نا والمدیر، مدیر مصدر نہیں ہے. ضربتہ ضربتن، ضربتن فعلتن جو ہے وہ مصدر المرہ ہے، وہ آپ لوگ کبھی آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. جی دکت اذا دکت الارض دکن دکا، بالکل یہ مفعول مطلق ہے کیونکہ دکا کا مصدر جو ہے وہ دکن ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، معنی میں جیسے میں نے آپ کو کہا نا جلستو قعودن، یہ ہے جلسہ، یہ ہے قعدہ، دونوں کا معنی ایک ہے بیٹھنے کا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو کسی اور طریقے سے جلستو قعدۃ الطفل، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بچے کے بیٹھنے کی طرح. تو یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ مصدر ہے بیٹھنا، بچہ جس طرح بیٹھتا ہے میں اس طرح بیٹھا. ٹھیک ہے، یہ مصدر کی بات ہوئی. نہیں وہ دوسرا مفعول آ رہا ہے کیونکہ جعلہ کا مصدر ضیاء تو نہیں ہے نا. اللہ نے بنایا. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک سے زیادہ مفعول چاہیے ہوتے ہیں. جعلہ ان میں سے ایک ہے. اللہ نے چاند سورج کو بنایا، سورج کو کیا بنایا؟ ضیاء. تو یہ اس کا مفعول ثانی کہلاتا ہے. کچھ مفاعل، کچھ فعل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو تین مفعول بھی چاہیے ہوتے ہیں. ہاں نہیں، حال نہیں. ہاں ہاں انہی میں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو حال بنایا جا سکتا ہو شاید، لیکن جتنا مجھے یاد ہے کہ اس کو مفعول ثانی ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ بنایا اس کو روشنی بنایا. اس حال میں کہ حال اصل میں حال میں ایک ٹیمپرری معنی ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن اس کے ضیاء کا ٹیمپرری معنی نہیں ہے. اس کو بنایا نور، سورس آف نور، سورس آف. حال مفعول نہیں ہوتا، حال مفعول نہیں ہوتا. نہیں بالکل الگ ہو سکتے ہیں. میں نے انسان کو گدھا بنایا، مطلب اس کو یہ کہا کہ تم گدھے کی طرح ایکٹ کرو، جو ہی بات ہے. بچے کو مرغا بنا دیتے نا. دونوں مفعول ہو جائیں گے، ایک مفعول اول، دوسرا مفعول ثانی. مفعول بھی، اچھا مفعول بھی ہو جائیں گے. میرے بنانے کا اثر اس پہ آیا اور اس پہ آیا. سیم ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے. عام طور پہ ایک فعل جو ہے وہ ایک مفعول بھی کا تقاضا کرے گا. ٹھیک ہے، میں نے مدد کی، ان کا ذکر کر دوں گا. کسی اور کو ایڈ کرنا ہوگا، عام طور پہ حرف عطف ایڈ کر دیا جائے گا. اگر حرف عطف نہیں بھی ایڈ کریں گے تو اس کو مفعول ثانی بنا دیں گے. نصرت حامدن خالدن زیدن. اب یہاں پہ دونوں طریقے، آپ یا تو کہہ دیں کہ یہاں پہ واو حذف، واو محذوف ہے، حامدن و خالدن، یا آپ کہہ دیں کہ یہ بھی ایک مفعول ہے اس کا، یہ بھی ایک مفعول ہے اس کا، یہ بھی ایک مفعول ہے اس کا، چلاتے رہیں. وہ عطف کہلائیں گے. گرامیٹیکلی کہنے کا طریقہ الگ ہوگا، بات ایک ہی ہے. لیکن کچھ افعال ایسے ہوں گے. اب یہاں پہ لازمی طور پہ کیا ہے کہ نصرت حامدن خالدن سب پہ میری مدد اپلائی ہوگی. لیکن جیسے جعل اللہ الشمس ضیاء، ان دونوں میں فرق ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جعل ضیاء شمسا، جعل ضیاء الشمس، یہ دونوں کے معنی میں الگ الگ ہوگا. سورج کو روشنی بنایا ہے، روشنی کو سورج نہیں بنایا ہے. سورج کے علاوہ بھی روشنی ایگزسٹ کر سکتی ہے لیکن سورج روشنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معنی میں فرق آ سکتا ہے. مصدر فعل ام اسم. مصدر جو ہے وہ اسم مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جس کے اندر فعل کا معنی ہوتا ہے لیکن زمانہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو فعل کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. آ جائے کہ یار آپ لوگ اگلے سال نحو پڑھ لو گے، یار بہت نحو پڑھو گے، پھر بولو گے یار بس بہت ہو گیا نحو. جی آئے گا آپ کے تیسرے سال میں بھی انشاءاللہ، اور چوتھے سال میں بھی آپ کے پاس نحو ہے. اس نحو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ بنیادی جو چیزیں ہماری، یہ والی بنیادی نہیں ہے، یہ واضح کر رہا ہوں، یا آج ایک ایڈیشنل ہو گیا تو ہو گئے. جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کی زبان پہ چڑھ گئی ہوں، زبان پہ چڑھ گئی ہوں کہ آپ کتاب پڑھیں تو آپ کو فاعل مفعول اس کا اعراب سمجھ میں آ رہا ہے. تاکہ پھر جب وہ ایڈ آن ہوگا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا اب یہ مفاعیل ہیں، اس میں سب سے زیادہ استعمال مفعول بھی ہی ہوگا. مفعول فی ہوتا ہے کم ہوتا ہے، مفعول معہ بہت کم ہوتا ہے.
اب جو چیزیں بہت کم آتی ہیں رولز میں تو ہیں لیکن ایپلیکیشن میں اتنی زیادہ نہیں آئیں گی. تو جو زیادہ کامن چیزیں ہیں وہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں, اس کی پہچان اپنے بچے کی طرح ہو کہ یہ تو اپنا بچہ ہے, پڑوسی کے بچے کو بھی آہستہ آہستہ کر کے پہچان لیں گے انشاءاللہ. فیل میں بھی عرابی حالت ہوتی ہے, جی بالکل ہوتی ہے, وہ انشاءاللہ پھر کہیں موقع ملا, نماز قائم ہو رہی ہے, اگر کوشش کریں ان سوالوں کو آپ نوٹ کر لیں, اب جو میرے پیریڈ ہوگا اس سے بھی انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے آن لائن سے. اگین بہت بہت معذرت, امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.